اندھیری رات کی سیاہ چادر نے پورے شہر کو اپنی آغوش میں لے رکھا تھا۔ رات بے حد اداس تھی، ایسی کہ جیسے کسی کی صدیوں پرانی جدائی کا نوحہ سن رہی ہو۔ چاند آسمان پر نہیں تھا، شاید وہ بھی اس دکھ میں شریک تھا اور چھپ گیا تھا۔ ہوائیں زخم خوردہ آہیں بھرتی ہوئی درختوں سے لپٹ رہی تھیں، جیسے کسی بچھڑے ہوئے محبوب کی یاد میں لرز رہی ہوں۔ گلیاں خاموش تھیں، مگر اس خاموشی میں ایک بے نام سی چیخ دفن تھی، جو کسی ادھورے خواب، کسی چھوٹے ہوئے ہاتھ یا کسی بچھڑ جانے والے کی آخری ہچکی کی گونج تھی۔ دور کہیں ایک شکستہ دروازہ ہلکی ہلکی دستک دے رہا تھا، جیسے کوئی لوٹ آنے والے کا انتظار کر رہا ہو، مگر وہ جس کا انتظار تھا شاید کبھی لوٹ کر نہ آنے والا تھا۔ یہ رات نہیں تھی، یہ دکھ کی ایک نہ ختم ہونے والی کہانی تھی، جسے ہر گزرنے والا لمحہ مزید سیاہ کرتا جا رہا تھا۔ ہاں کہانی سیاہ، ہاں سیاہ، مگر کیا ماضی کا عکس؟ عکس، ہاں عکس۔ کیا ہے عکس؟ بھیانک شکستہ خواب، ایک تاریک رات، محبت کی اختتام کی چیخ۔ چیخ، ہاں چیخ، کس کی؟ محبت کے اختتام کی۔ اختتام، ہاں اختتام، مکمل کیوں نہیں؟ مکمل کچھ نہیں، محبت بھی نہیں۔ محبت تو ادھوری ہے، تو کامل کیا ہے؟ کامل صرف ایک ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، عاشق کا بھی، محبوب کا بھی اور محبت کا بھی۔ محبت، ہاں محبت۔ تقریباً رات کے 2 بجے کا وقت تھا جب ایک سیاہ گاڑی اس فارم ہاؤس میں داخل ہوئی۔ اس کی گاڑی کی طرح اس کا ماضی بھی بھیانک تھا، شاید نصیب بھی۔ وہ اپنی گاڑی سے نکلا تو سامنے ہی ہیری اسی کا منتظر تھا، مگر وہ سب کو نظر انداز کرتا اندر داخل ہوا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جہاں وہ رو رہا تھا۔ ہیری کو اس کی حالت کچھ غیر محسوس ہوئی تو وہ اس کے پیچھے گیا، مگر اس کے قدم کمرے کے دروازے پر ہی جم گئے، کیونکہ اندر سے توڑ پھوڑ کی آوازیں آ رہی تھیں۔ ہیری کو یہ آوازیں کمرے سے آ رہی تھیں، جبکہ ذہن کو یہ آوازیں اپنے اندر سے آ رہی تھیں۔ جب چیزیں توڑ کر اسے سکون نہ ملا تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا۔ وہ پاگلوں کی طرح چیخ رہا تھا۔ ہیری اندر جانے کا ارادہ ترک کرتا الٹے قدم مڑا اور کمرے کے باہر کھڑے ایک صوفے پر جا بیٹھا۔ مے گاڈ گرانٹ ہم پیس، ہیری نے دعا کی اور خاموش ہو کر بیٹھ گیا۔ اب اسے صبح کے انتظار تھا، جبکہ اندر سے اب تک آوازیں آ رہی تھیں۔ ذہن اس وقت اپنے ہوش میں نہ تھا، اس کے سر پر جنون سوار تھا۔ وہ اپنے سر پر بار بار ہاتھ مار رہا تھا، جیسے ماتم کر رہا ہو۔ برباد کر دیا تم نے مجھے انوشے، کیوں نہیں نکلتی ہو تم میرے دماغ سے؟ نکل جاؤ، نکل جاؤ، نکل کیوں نہیں جاتی؟ برباد کر دیا تم نے مجھے، برباد کر دیا ہے۔ بار بار کیوں میرے سامنے آ جاتی ہو؟ کیوں نہیں چھوڑتا پیچھا یہ ماضی؟ کیوں؟ کچھ دیر چیخنے کے بعد بھی جب اسے سکون نہ ملا تو وہ اٹھا اور اپنے سامان سے کچھ تلاشنے لگا۔ مطلوبہ چیز ملنے کے بعد اس نے اس شیشی میں سے 3 گولیاں نکالی اور منہ میں ڈالتا پانی کا گلاس منہ سے لگا گیا۔ پانی کی مخصوص مقدار کو اپنے اندر انڈیلتے بچا گلاس پانی سمیت اس نے دیوار پر دے مارا اور بیڈ پر اوندھے منہ جا گرا۔ کچھ ہی دیر میں نیند نے اسے اپنے گوش میں لے لیا۔ تقریباً 3:16 کا وقت۔ بہران کی گاڑی سلطان حویلی کی پچھلی طرف رکی۔ بہران خاموشی سے گاڑی سے نکلا اور دیوار پھلانگتے ایک گیلری سے ہوتا ہوا دوسری گیلری میں پہنچا۔ اوپر ایک پائپ کو دیکھا جو پہلی منزل سے تھوڑا نیچے تک تھا۔ پائپ کے اختتام کے تقریباً 3 فٹ کے فاصلے پر ایک کھڑکی تھی جو کھلی تھی۔ بہران بڑی احتیاط سے اس پائپ پر چڑھا اور اوپر پہنچتے اس نے کھڑکی کی چوکھٹ کو مضبوطی سے تھاما اور ایک جھٹکے سے اپنا پورا وزن اس پر ڈالتے کھڑکی پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کھڑکی کے ذریعے کمرے میں داخل ہوا تو اندر ایک عجیب سا سکوت چھایا ہوا تھا۔ سائیڈ میں بیڈ پر مریم اضطرابی کیفیت میں سوئی ہوئی تھی۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور تھا اور ماتھے پر بل پڑتے اور غائب ہو جاتے۔ وہ نیند میں مسلسل کچھ بڑبڑا رہی تھی۔ بہران قدم قدم چلتا اس کے پاس جا کھڑا ہوا اور اس کا چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ شاید اسے بخار تھا جو ٹوٹ رہا تھا۔ اس کی یہ کیفیت بہران کی سمجھ سے باہر تھی۔ وہ کیوں اتنا ڈر رہی تھی اور کس سے ڈر رہی تھی؟ بہت سے سوال تھے جس کا جواب صرف مریم دے سکتی تھی۔ بہران بیڈ پر ہی اس کی سائیڈ پر جگہ بناتے ہوئے بیٹھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ مریم کی بڑبڑاہٹ کچھ ہی دیر میں بند ہوئی تھی اور وہ پرسکون ہوئی تھی۔ بہران نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جو ٹھنڈا ہو چکا تھا۔ اپنے ماتھے پر کسی کا لمس محسوس کرتے وہ کسمسانے لگی تھی۔ بہران اس پر کمبل درست کرتا جلدی سے اٹھا اور جس راستے سے آیا تھا اسی راستے سے واپس چلا گیا۔ مریم اٹھ کر بیٹھی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اسے محسوس ہوا تھا کوئی تھا جو اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، کسی نے اسے چھوا تھا۔ اس لمس میں محبت تھی، فکر تھی، مگر شاید وہم تھا۔ وہم، ہاں وہم۔ وہ ایک بار پھر پورے کمرے میں نظر دوڑاتی اور دوبارہ سے لیٹ گئی اور آنکھیں موند گئی۔ رات کی اندھیری آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچ رہی تھی اور اندھیری رات کے بعد کی صبح دھیرے دھیرے شہر پر اتر رہی تھی۔ سیاہ آسمان کے دامن میں ایک مدھم سی سفیدی پھیلنے لگی تھی، جیسے کسی نے رات کے اندھیرے کو آہستہ آہستہ سمیٹ کر روشنی کا دامن بچھا دیا ہو۔ درختوں کی بھیگی شاخیں رات بھر کی خاموشی کے بعد شبنم کے بوجھ سے لرز رہی تھیں اور فضا میں ہلکی سی کھنکی گلی ہوئی تھی۔ دور کہیں سے اذان کی آواز ابھری، جیسے کسی نے نیند سے بیدار ہوتے شہر کے کان میں امید کا
ترانہ پھونک دیا ہو روشنی کا ہر نیا ذرہ سا ذرہ گویا یقین دلا رہا تھا کہ اندھیری رات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، صبح آتی ہے، روشنی بکھرتی ہے اور زندگی ایک بار پھر جاگ اٹھتی ہے۔ صبح کا سویرا چار جانب پھیلتا زندگی کی نوید لائے ہر سو پھیل رہا تھا۔ آج کا دن سلطان حویلی اور کرابے مینشن کے تمام افراد کے لیے بہت خاص تھا۔ آج رخصتی کا فنکشن تھا اور سب تیاری میں مصروف تھے۔ رباب کرابے اس وقت کچن میں ٹہری کام دیکھ رہی تھی کہ باران کچن میں داخل ہوا۔ کیا ہو رہا ہے؟ باران کچن میں داخل ہوتے ہوئے بولا۔ کچھ ہلکا پھلکا بنوا رہی ہوں کھانے کے لیے، رباب کرابے نے مصروفیت سے جواب دیا۔ باران کچھ دیر خاموش رہا، پھر تہمید باندھتے ہوئے بولا، مما آپ سے ایک بات پوچھوں؟ باران آہستگی سے بولا، ہاں ہاں ضرور پوچھو۔ رباب بیگم چلتے ہاتھوں کے ساتھ بولی، مریم کی کوئی بہن بھی تھی کیا؟ باران آخر میں اپنی آواز کو دھیما کر گیا۔ رباب بیگم کے چلتے ہاتھ رکے، ان کے چہرے کا رنگ پھیکا ہوا جسے باران نے بخوبی نوٹ کیا تھا۔ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ وہ خود کو کمپوز کرتے ہوئے بولی۔ ویسے ہی، باران کاندھے اچکاتے لاپرواہی سے بولا۔ انوشے نام تھا اس کا، مریم کی سوتیلی بہن تھی وہ۔ رباب بیگم کے لہجے میں غم تھا۔ سوتیلی مطلب؟ باران حیرانگی سے بولی۔ فرحان اور انوشے مریم کے سوتیلے بہن بھائی ہیں۔ برہان بھائی کی 2 شادیاں تھیں، مریم ان کی پہلی بیوی میں سے تھی، جبکہ فرحان اور انوشے ان کی دوسری بیوی میں سے۔ رباب بیگم تفصیل سے بیان کرتے ہوئے بولی، تو کیا فرحان مریم کا سوتیلا بھائی ہے؟ باران نے استفسار کیا۔ ہاں، تو کیا ہوا تھا اسے؟ باران نے ایک اور سوال داغا۔ رباب بیگم کی سانس گلے میں اٹکی، مگر وہ ہمت کرتے ہوئے بولی، خودکشی کی تھی اس نے، یا پھر شاید قتل۔ رباب بیگم بولی، کس نے کیا تھا اس کا قتل؟ باران نے دلچسپی سے ایک اور سوال داغا۔ پتہ نہیں باران، کیوں میرا سر کھا رہے ہو؟ رباب بیگم ضد چوتتے ہوئے بولی۔ تو باران کچھ دیر کے لیے چپ ہوا۔ کیسی دکھتی تھی وہ؟ باران نے استفسار کیا۔ بہت خوبصورت، بالکل ہو بہو مریم کے جیسے، اس کے نین نقش سب کچھ بالکل مریم کی طرح تھے، بس اس کے گال پر ڈمپل نہیں پڑتے تھے جیسے مریم کے پڑتے ہیں، ورنہ باقی وہ ہو بہو مریم سے یکساں تھی۔ رباب بیگم کھوئے ہوئے لہجے میں بولی۔ باران خاموشی سے سنتا رہا۔ چلو اب جاؤ، دیکھو جا کر انتظامات، اتنے کام پڑے ہیں ابھی۔ رباب بیگم اسے موضوع سے ہٹاتے ہوئے بولی تو باران کچن سے باہر نکلا۔ دوپہر کی ہلکی خنگدار دھوپ اس وسیع فارم ہاؤس پر پڑ رہی تھی۔ ذہن کمرے سے تیار ہو کر باہر نکلا۔ اس کے تاثرات بالکل سپاٹ تھے، کہیں سے نہیں لگ رہا تھا کہ رات کو اس نے کیا فساد کھڑا کیا تھا۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو سامنے ہی ہیری اس کے انتظار میں کھڑا تھا۔ سر، آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ ہیری نے اس کے پاس آتے سوال کیا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، ذہن نے ہنوز سپاٹ لہجے میں جواب دیا۔ سر، ناشتہ ریڈی ہے، آپ کہیں تو لگوا دوں؟ ہیری مؤدبانہ انداز میں بولا۔ ہاں لگوا دو، ذہن بولا۔ سر ایک اور بات، وہ کوئی آدمی آیا تھا احسان سر، وہ؟ ہاں بھیج دو اسے، میں نے ہی بلایا ہے۔ ذہن اسے بولتے ساتھ ہی آگے لاؤنج کی طرف بڑھ گیا۔ لاؤنج میں داخل ہوتے ہی وہ سامنے ایک جہازی سائز کے صوفے پر ٹانگ پہ ٹانگ چڑھا کر بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ہیری کے ساتھ لاؤنج میں ایک عمر رسیدہ شخص داخل ہوا۔ سلام صاحب، اس عمر رسیدہ شخص نے اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام احسان چچا، کیسے ہیں آپ؟ ذہن سنجیدگی سے بولا۔ اللہ کرم ہے صاحب جی، آپ نے مجھے یاد کیا تھا؟ جی مجھے آپ سے کچھ کام تھا۔ ذہن اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو آپس میں پیوست کرتے ہوئے بولا۔ جی صاحب حکم کریں۔ وہ شخص بولا۔ میرے کچھ آدمی اپنے ساتھ لے جائیں اور شمس پیلس کو کھلوا کر اس کی صاف صفائی کروا دیں۔ ذہن نے اپنی بات مکمل کی تو سامنے کھڑے اس عمر رسیدہ شخص کے ماتھے پر پسینے کی بوندیں نمودار ہوئیں۔ مگر صاحب جی، حنان صاحب کی اجازت کے بغیر، اس سے پہلے اس کی بات مکمل ہوتی ذہن بیچ میں بولا۔ 3 دن ہیں آپ کے پاس، چوتھے دن میں پیلس میں ہوں گا، ذہن اپنی بات پر زور دیتے ہوئے بولا۔ جی صاحب جی، وہ شخص حکم کی تائید کرتا وہاں سے نکلا تھا، جبکہ ہیری اس کی طرف متوجہ ہوا۔ سر، آپ شمس پیلس کیوں جا رہی ہیں؟ ہیری نے ناسمجھی سے سوال داغا۔ اس کی بربادی کی شروعات میں وہیں سے شروع کروں گا جہاں اس نے مجھے برباد چھوڑا تھا، ذہن چہرے پر چٹانوں کی سی سختی لیے بولا۔ سر کون؟ ہیری نے استفسار کیا۔ اس کے سوال پر ذہن بھرپور انداز میں مسکرایا مگر خاموش رہا۔ اس کی مسکراہٹ میں کچھ تھا کہ ہیری اندر سے کانپ گیا تھا۔ سلطان حویلی میں آج اداسی اور گہما گہمی کا عالم تھا، کیونکہ آج ان کی لاڈلی بچیوں نے رخصت ہو جانا تھا۔ ماں پارا کا صبح سے رو رو کر برا حال تھا، سب لوگ اداس تھے مگر مطمئن بھی تھے کہ ان کی بچیاں اپنے گھروں کی ہو جائیں گی۔ وہ اس وقت باتھ روم میں آئینے کے سامنے ٹھہری منہ پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ اس نے ہاتھ چہرے پر پھیرا اور آئینے میں اپنے عکس کو دیکھنے لگی جس کی آنکھوں میں انتقام، نفرت اور ڈر کی ملی جلی لکیریں موجود تھیں۔ آئینہ سچ کا وہ ٹکڑا ہے جو چہرے پر چھپے ہر راز کو بے نقاب کر دیتا ہے، مگر کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں جو عکس میں بھی قید نہیں کیے جا سکتے۔ غم کی گہری دھاریں، انتقام کی سلگتی چنگاریاں، ڈر کے لرزتے سائے اور نفرت کی سیاہ پرتیں، یہ سب اس آئینے کے پار دل کی تاریک گہرائیوں میں دفن ہوتے ہیں، مگر جب وقت کا ناخن ان زخموں کو کھڑیتا ہے تو راز آئینے کے درزوں سے ٹپکنے لگتے ہیں اور عکس میں چھپا اندھیرا حقیقت میں غالب آ جاتا ہے۔ مگر مجبوریاں انسان کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دیتی ہیں، وہ بھی اس وقت مجبوری کی
بیڑیوں میں جکڑی ہوئی تھی، اس کے دل میں نفرت، انتقام اور ڈر کے ببولے ایک ساتھ پھوٹ رہے تھے۔ مریم تم چپ رہو گی؟ تمہیں انوشے کی قسم ہے تم کچھ نہیں کہو گے؟ تم تو میری مضبوط بیٹی ہو نا، مضبوط بنو، تم مضبوط ہو۔ عائشہ سلطان کی تاکید بار بار اس کے دماغ میں گونج رہی تھی۔ مریم نے ایک بار پھر آئینے میں اپنا عکس دیکھا اور پھر اپنی نظروں سے نظریں چراتی مڑ گئی اور واش روم سے باہر نکل گئی۔ اسے مضبوط اور ثابت قدم رہنا تھا۔ مضبوط، ہاں مضبوط، ثابت قدم، ہاں ثابت قدم، لیکن کیوں؟ انتقام کے لیے۔ کس کا انتقام؟ محبت کا۔ کس کی محبت؟ لمبی داستان ہے، پھر کبھی صحیح۔ کب؟ وقت آنے پر۔ وقت؟ ہاں وقت، یقین نہیں۔ کس پر؟ وقت پر۔ کیوں؟ اکثر مطلوبہ وقت کبھی نہیں آتا۔ وقت آئے گا، ضرور آئے گا، اتنا یقین کیسے؟ وبال کو بھی کبھی کوئی روک سکتا ہے؟ وبال؟ ہاں وبال۔ شام کا اداس سایہ دھیرے دھیرے زمین پر پھیل رہا تھا، جیسے کسی خاموش اداسی نے پورے آسمان کو اپنی باہوں میں بھر لیا ہو۔ ہوا میں ہلکی کھنکی تھی اور درختوں کے پتوں میں سرگوشیاں تھیں، جیسے کوئی پرانی کہانی دہرا رہے ہوں۔ سورج کی آخری کرنیں دیوار سونے کی لکیر کھینچتی جا رہی تھیں اور شہر کے گلی کوچے ایک اداس تنہائی میں ڈوب رہے تھے۔ کہیں دور اذان کی آواز اس سناٹے کو چیرتی ہوئی آئی، مگر اس کے بعد خاموشی اور گہری ہو گئی، جیسے سورج کے سائے میں کوئی بچھڑا ہوا لمحہ دفن ہو رہا ہو۔ سب لوگ تیار ہو کر ہال پہنچ چکے تھے، تمام دلہنیں روسی لباس میں تیار ہو کر برائڈل روم میں انتظار کر رہی تھیں، تو دوسری طرف ہال میں کچھ لڑکے اسٹیج پر کھڑے تھے تو کچھ مہمانوں کو ریسیو کر رہے تھے۔ سلطان حویلی سے حاتم، عیسیٰ، موسیٰ، بلاج اور حنان نے بلیک شیروانی پہن رکھی تھی، تو کعبہ مینشن سے مراد اور احمد نے گولڈن شیروانی پہن رکھی تھی۔ وہ تمام لڑکے کسی ریاست کے شہزادے معلوم ہوتے تھے۔ ان کے برعکس باران اور جیہان نے بلیک قمیص شلوار پائجامے تن کی ہوئی تھی، جن میں وہ دونوں نہایت ہینڈسم لگ رہے تھے، تو اس طرف زینب اور مہین نے گٹھ جوڑ بنا رکھا تھا ان سب کو لوٹنے کے لیے۔ وہ دونوں بھی نہایت پرکشش لگ رہی تھیں، جیہان کی تو نظریں ہی نہیں ہٹ رہی تھیں۔ مہین لگ ہی اتنی حسین رہی تھی، گولڈن رنگ کے لانگ فراک پہنے، ہونٹوں پر ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائے وہ نظر لگ جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ زینب نے سفید رنگ کا جوڑا زیب تن کر رکھا تھا اور لائٹ میک اپ میں بھی وہ کسی کے بھی دل کی تار چھیڑنے کا ہنر رکھتی تھی، جبکہ وہ بار بار دروازے کی طرف دیکھتی جیسے کسی کی راہ دیکھ رہی تھی۔ مریم اب تک ہال نہیں پہنچی تھی۔ مہین اور زینب کب سے اسی کے انتظار میں کھڑی تھی تاکہ اسے بھی اپنی گینگ میں شامل کر سکیں۔ فرحان سفید قمیص شلوار میں ملبوس نہایت پرکشش لگ رہا تھا۔ ہیر نے بھی سفید فراک پہن رکھی تھی، تو دوسری طرف مصطفیٰ نے بھی سفید شلوار قمیص پہنی ہوئی تھی۔ کچھ ہی دیر گزری تھی جب مریم ہال میں داخل ہوئی۔ باران نے دور سے ہی اسے دیکھا تھا، ایک منٹ کے لیے وہ جیسے پتھر کا ہوا تھا۔ مریم اس کی بھیجی ہوئی سفید میکسی میں آسمان سے اتری کوئی حور معلوم ہو رہی تھی۔ ہونٹوں پر پہلی مرتبہ اس نے ڈیپ ریڈ لپسٹک لگائی تھی، جس میں اس کی دودھ سی سفید رنگت مزید کھل رہی تھی۔ ہال میں انٹر ہونے کی دیر تھی جب مہین اور زینب اس کے سر ہوئیں۔ شکر ہے آپ آ گئی، ہم کب سے آپ کا انتظار کر رہے تھے، زینب اور مہین ایک ساتھ بولیں، تو مریم نے حیرانگی سے ان دونوں کو دیکھا۔ کیوں بھائی، کیا ہو گیا؟ مریم حیرت کے زیر اثر بولی۔ بھائی دیکھیں، ہمارا ہے ان سب کو لوٹنے کا ارادہ، اب ہم چھوٹوں کی کون سنے گا؟ آپ کا پھر کچھ اثر ہے بات میں، پلیز پلیز ہماری گینگ میں شامل ہو جائیں، مہین منت کرتے ہوئے بولی۔ جبکہ زینب نے اسے معصومیت سے دیکھا تو مریم بے ساختہ ہنس دی۔ ٹھیک ہے بھائی، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، کیا یاد کرو گے؟ مریم ہاتھ جلاتے ہوئے بولی، تو بے ساختہ وہ دونوں اس کے گلے سے لگیں۔ اتنے میں باران ان کے پاس پہنچا اور گلا کھنکارا۔ مہین اور زینب اشارہ سمجھتے مسکان دباتے سائڈ پر ہوئے۔ باران مریم کے بالکل سامنے کھڑا ہوا اور بغور اسے دیکھنے لگا۔ کیسی لگ رہی ہوں؟ مریم نے سوال کیا۔ بالکل مدھو مکھی، باران شرارت سے بولا، تو مریم ہنس دی۔ مریم کا اکلوتا ڈمپل نمایاں ہوا۔ سر پلیز ایک پکچر۔ ایک کیمرہ مین ان کے پاس آتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں ایک ساتھ کھڑے ہوئے۔ باران کی نظر فرحان پر پڑی جو انہی کو دیکھ رہا تھا، تو بے ساختہ باران نے مریم کو ایک بازو کے حصار میں لیا۔ فرحان نے مٹھیاں بھینجی۔ اس کی اس حرکت پر باران نے مسکراہٹ ضبط کی۔ سر پلیز میم کا ہاتھ پکڑیں، کیمرہ مین بولا، تو باران نے مریم کا ہاتھ پکڑا۔ مریم کے چہرے پر کوسے قزح کے رنگ بکھرے۔ سر ایک دفعہ ایسے۔ کیمرہ مین نے پھر ایک پوز بتایا، تو اب کی بار دونوں کی بس ہوئی۔ باران نے غصے سے دیکھا اور بولا، دفعہ ہو جائے یہاں سے۔ باران اسے دور اشارہ کرتے ہوئے بولا، بیچارے کی بے عزتی ہی ہوگی۔ ویسے بھائی، زن مریدی کا یہ آخری لیول ہے۔ جیہان اس کے پاس سے گزرتے ہوئے کان میں پھنکارا تو مریم کی بے ساختہ ہنسی چھٹی، جبکہ باران کا غصے سے چہرہ سرخ ہوا۔ میں آتی ہوں۔ مریم ہنستے ہوئے مہین اور زینب کی طرف بڑھ گئی، جبکہ جیہان باران کے ہتھے چڑھ چکا تھا۔ بہو جاؤ، بچیوں کو لے آؤ۔ داد جی عائشہ سلطان اور باب بیگم سے بولے، تو وہ ساری عورتیں برائڈل روم کی جانب بڑھیں۔ کچھ ہی دیر میں باری باری سب ہال میں داخل ہوئیں۔ دلہنوں کو ان کے دولہوں کے ساتھ اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ یہ احمد کہاں ہے؟ مشل کو اکیلا بیٹھے دیکھ داد جی بولے، ہم لے کر آتے ہیں اس کو۔ باران بولا، تو جیہان اور باران کے قدم باہر کی جانب بڑھے۔ کچھ ہی دیر میں باران، جیہان اور کچھ اور لڑکے احمد کو لے کر ہال میں داخل ہوئے۔ ابھی وہ داخل ہوئے کہ مہین اور زینب اور مریم نے ان کا راستہ روکا اور داخلی دروازے پر ایک لال رنگ کا دوپٹہ باندھ دیا۔
یہ کون سا طریقہ ہے بھیک مانگنے کا؟ جیحان کے منہ میں کھجلی ہوئی۔ تم تو چپ ہی رہو ورنہ جوتا اٹھا کر ماروں گی، مریم غصے سے بولی۔ پورے 1 سال اور 3 دن بڑا ہوں میں آپ سے، جیحان کولر جھاڑتے ہوئے بولا تو مریم نے آنکھیں گھمائیں۔ پھر شرم کرو، ابھی تک یونیورسٹی میں پڑھتے ہو اور مریم آفس سنبھالتی ہے۔ زینب نے اس پر طنز کیا۔ ہاں تو انہوں نے خود اکٹھی 2 کلاسز پڑھی، میرا کیا قصور اس میں؟ پتہ نہیں کون سی جلدی تھی ان کو۔ جیحان بھی دو بولا۔ دفع کرو، مٹی پاؤ احمد بھائی، چلیں شرافت سے 2 لاکھ نکالیں پھر ہی انٹری ملے گی ہال میں، ورنہ ہم نے رخصتی بھی نہیں دینی اپنی پیاری بہن کی آپ کو۔ مہین ہاتھ پھیلاتے ہوئے بولی۔ چل واپس چلتے ہیں، نکاح تو ویسے بھی ہو گیا ہے، خود ہی بھیج دیں گے۔ بہرحال احمد کے کان میں پھنکارا کے بساختہ احمد کی ہنسی چھوٹی۔ کیا بولا ہے تم نے؟ مریم آئی برو اچکاتے ہوئے بولی۔ بھائی نے بولا ہے واپس چلتے ہیں، خود ہی بھیج دیں گے۔ جیحان ایسے بولا جیسے رٹا لگایا ہوا سبق سنا رہا ہو۔ یقیناً حقیقتاً اس نے کچھ دیر پہلے کا بدلہ اتارا تھا۔ بہرحال نے باقاعدہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں سے اسے لعنت سے نوازا تھا۔ تم تو چپ ہی رہو، مریم آنکھیں گھماتے ہوئے بہران کو بولی کہ بہران نے آنکھیں چھوٹی کرتے اسے دیکھا۔ ویسے مریم تم سے یہ امید نہیں تھی، احمد افسوس سے بولا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھ سے امید لگاؤ۔ چلو شرافت سے پیسے نکالو ورنہ میں تمہارے سارے کرتوت جا کر ابا حضور کے گوشت گزار کر دوں گی، پھر کروا لینا رخصتی۔ مریم نے آخری حربہ آزمایا۔ آخر احمد نے ہار مانی۔ بہران دے دے ان کو پیسے، احمد بولا تو بہران نے ہونکوں کی طرح اسے دیکھا۔ میں کس خوشی میں دوں، میری شادی تھوڑی نہ ہے، بہران تیز لہجے میں بولے۔ ہاں تو ہم نے روکا ہے تجھے؟ میری طرف سے ابھی لے لے رخصتی۔ کیوں مدھو مکھی؟ احمد شرارت سے بولا تو مریم کا چہرہ سرخ ہوا۔ تو چپ ہی رہ، بہران جیب سے چیک بک نکالتے ہوئے بولا۔ آخر نیک کی ادائیگی کے بعد انہیں ہال میں انٹری مل ہی گئی تو احمد کو سٹیج پر مشل کے برابر میں بٹھایا گیا اور باقی کی رسمیں کی گئیں۔ رسمیں نہیں تو پھر ڈکیتی۔ ہاں ڈکیتی۔ ان تینوں نے سب کو باری باری دودھ پلائی کی رسم کے وقت بھی لوٹا۔ اس کے بعد رخصتی کی باری ہے۔ ان سب کو دعاؤں کے سائے میں رخصت کر دیا گیا۔ سب کی آنکھیں نم تھیں مگر سب مطمئن تھے کہ بچے اپنے اپنے گھروں کے ہو گئے۔ رات اپنی پوری تاریکی کے ساتھ زمین پر اتر چکی تھی۔ آسمان پر بادلوں کی ہلکی طے تھی اور ستارے بھی جیسے دھند کے پیچھے چھپ گئے ہوں۔ درختوں کے سائے زمین پر عجیب سی شبیہ بنا رہے تھے اور ہوا کے ہلکے جھونکے پتوں کو سرسرانے پر مجبور کر رہے تھے، جیسے کوئی سرگوشیوں میں کوئی بھید سنا رہا ہو۔ دور کہیں الو کی آواز اس خاموشی میں تاش پیدا کر رہی تھی اور گھاس پر پڑی شبنم قطرے قطرے ٹھنڈک کی چادر بن چکی تھی۔ اندھیرا ہر شے کو اپنی لپیٹ میں لے چکا تھا، جیسے یہ رات کسی گمشدہ خواب کی سرحد ہو جہاں روشنی کا گزر ممنوع ہو۔ فرحان اس وقت گاڑی میں جیحان کے ساتھ موجود تھا۔ بقول جیحان کہ اس نے فرحان سے کوئی ضروری بات کرنی ہے، تمہیں مجھ سے کیا کام پڑ گیا ہے؟ فرحان ڈرائیونگ پر فوکس کرتے ہوئے بولا۔ دراصل ایک مشورہ لینا تھا۔ جیحان بولا۔ تم جیسی شیطانی کھوپڑی نے مجھ سے مشورہ لینا تھا؟ فرحان گاڑی روکتے ہوئے بولا۔ ہائے، میں کون سا ابو جہل ہوں؟ جیحان اداسی سے بولا۔ نہیں تم ابلیس ہو، وہ بھی نورانی شکل والے۔ فرحان ہنستے ہوئے بولا۔ اچھا بس کریں۔ جیحان بولا۔ اچھا بتاؤ کیا بات؟ فرحان دوستانہ لہجے میں بولا۔ وہ دراصل مہین اور میں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں، بس ڈپارٹمنٹ الگ ہے۔ اچھا؟ فرحان دلچسپی سے بولا۔ تو یہ کہ میں چاہتا ہوں کہ مہین مجھ سے دوستی کر لے بھائی، اب مکوہا ہوں اس کا، لیکن اس نے ایک شرط رکھ دی ہے۔ کیا؟ کہ اگر میں اسے بائک چلانا سکھا دوں تو وہ مجھ سے دوستی کر لے گی۔ جیحان نے اسے پوری بات بتائی۔ اور مجھے بتانے کا مقصد؟ فرحان بولا۔ آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کو یہ بات اس کے خروس بھائی کو پتہ چل بھی گئی تو آپ مجھے بچا لیں گے؟ جیحان بولا۔ اور میں تمہیں کیوں بچاؤں گا؟ فرحان بولا۔ مہین کے لیے۔ جیحان بولا۔ یہ سچ تھا، فرحان کو مہین بھی مریم کی طرح ہی عزیز تھی، جس بات کا جیحان فائدہ اٹھا رہا تھا۔ لیکن تم حنان سے ڈر کیوں رہے ہو؟ فرحان نے استفسار کیا۔ آپ کو نہیں پتہ، وہ تو چاہتے ہی نہیں ہے کہ مہین کا نکاح میرے سے ہوتا۔ پتہ نہیں کیا دشمنی ہے انہیں میرے سے، اچھی خاصی شکل ہے میری، جلتے ہیں میرے حسن سے۔ جیحان اکڑاتے ہوئے بولا کہ فرحان کی ہنسی چھٹی۔ چل ٹھیک ہے، بچا لوں گا، کیا یاد کرے گا؟ فرحان اس کے کاندھے پر چپت لگاتے ہوئے بولا۔ آپ فکر نہ کریں، آپ کو جب بھی میری ضرورت پڑے گی آپ مجھے بس ایک کال کر لیجیے گا، میں بڑے کام کی چیز ہوں۔ جیحان اس سے بولا۔ جانتا ہوں، فرحان نے بولتے ساتھ ہی گاڑی کا رابع مینشن کے آگے روکی۔ چلے میں چلتا ہوں فرحان بھائی، میں نے نہ بڑا اعتبار کر کے آپ کو یہ سب بتایا ہے، آپ پلیز کسی کو بتائیں گا مت۔ جیحان تحمید باندھتے ہوئے بولا۔ بیٹا جی، تیری باتیں کسی کو بتانے لائق ہیں؟ فرحان نے اس پر طنز کیا تو جیحان منہ بناتا گاڑی سے باہر نکلا۔ اس کے باہر نکلتے ہی فرحان نے گاڑی آگے کو بڑھا دی۔ رات کے تقریباً 12:10 کا وقت تھا۔ مشل کمرے میں بیٹھی کب سے احمد کا انتظار کر رہی تھی۔ آخر انتظار کرتے کرتے اس کی بس ہوئی۔ اس نے سیدھے ہوتے اپنی کمر بیڈ کی پشت سے ٹکائی اور اپنا موبائل اٹھاتے انسٹاگرام سکرول کرنے لگی۔ کچھ ہی دیر میں احمد کمرے میں داخل ہوا تو اس کی نظر بیڈ پر گئی جہاں مشل مزے سے موبائل سکرول کرنے میں مصروف تھی۔ اس نے گلا کھنکھاڑا مگر وہ متوجہ نہ ہوئی۔ احمد نفی میں سر ہلاتے اپنی شیروانی کے بٹن کھول اسے خود پر سے الگ کر گیا۔
نیچے اس نے آف وائٹ کرتا پہن رکھا تھا۔ اس نے کچھ سکا سانس لیا۔ اچانک مشل کی نگاہ سامنے پڑی تو وہ اچھل کر سیدھی ہوئی۔ آپ کب آئے؟ اس نے معصومیت سے سوال کیا۔ احمد کے دل نے ایک بٹ مس کی۔ میں 5 منٹ سے یہیں ہوں، احمد گمبھیر آواز میں بولا۔ اس کے بولتے ہی مشل اچانک سے بیڈ پر گھٹنوں کے بل کھڑی ہوتی کمر پر ہاتھ ٹکاتے ہوئے بولی، باہر جائیں، جب میں آواز دوں تب آئیں گا۔ مشل دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولی۔ احمد ہونکوں کی طرح اسے دیکھ گیا۔ ہاں لیکن کیوں؟ احمد اس کا یہ روپ دیکھتے تھوڑا جھجکا۔ جائیں نا، مشل ضد کرتے ہوئے بولی تو احمد ناچار باہر چلا گیا۔ مشل جلدی سے بیڈ پر ترتیب سے بیٹھی اور اپنے چہرے پر لمبا سا گھونگھٹ اوڑھ لیا۔ آ جائیں۔ مشل کے بولنے کی دیر تھی کہ احمد کمرے میں داخل ہوا اور آہستہ سے بیڈ کی سائیڈ پر ٹک گیا۔ چلیں بھی اب گھونگھٹ اٹھائیں۔ مشل ضد چو کر بولی تو احمد نے مسکان دباتے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ ماشاءاللہ آج بہت پیاری لگ رہی تھی تم، احمد بے تکلفی سے بولا۔ میں ہمیشہ ہی پیاری لگتی ہوں، مشل اپنی چوڑیوں کو کھنگھارتے ہوئے بولی تو احمد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ چلیں اب میرا منہ دکھائی کا تحفہ نکالیں، مشل اچانک سے اپنی ہتھیلی پھیلاتے ہوئے بولی، جبکہ اس کی بات سنتے احمد کے چہرے کا رنگ فک ہوا۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہیں؟ اب یہ نہ کہیں گا کہ آپ بھول گئے، مشل ہونٹ مروڑتے ہوئے بولی تو احمد کا دل مزید ڈوبا۔ وہ مشل شادی کے کاموں میں یاد نہیں رہا، مگر پکا میں کل لے آؤں گا، احمد شرمندگی سے بولا۔ مشل چپ ہوئی لیکن پھر بولی، اٹھیں۔ مشل اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولی۔ کیا؟ احمد نہ سمجھی سے بولا۔ اٹھیں یہاں سے، میں نے کہا۔ مشل تیز لہجے میں بولی۔ مشل دیکھو، آپ ایسے نہیں مانیں گے نا؟ مشل نے اس کی بات بیچ میں کاٹی اور اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ احمد کے پاس پہنچتے اسے بازوں سے پکڑتے کھڑا کر گئی۔ مشل کیا کر رہی؟ احمد اس کے ساتھ چلتا ہوا بولا، جو اسے گھسیٹتے ہوئے دروازے تک لے آئی۔ کمرے میں نہیں آئیں گے آپ جب تک میرا تحفہ لے کر نہیں آتے، مشل اسے کمرے سے باہر دھکیلتے ہوئے بولی اور کھٹاک سے دروازہ بند کر دیا۔ مشل دیکھو یہ غلط ہے، میں کہاں جاؤں گا، پلیز دروازہ کھول دو میری جان، میں صبح پکا لے آؤں گا، احمد اس کی منت کرتے ہوئے بولا۔ اسے ڈر تھا کہ کوئی اسے دیکھ نہ لے، ورنہ کیا عزت رہ جانی تھی اس کی۔ کیا کہتے سب کے، بیوی نے پہلے ہی دن کمرے سے باہر نکال دیا۔ بیچارہ احمد، وہ کافی دیر تک دروازے کے پاس کھڑا اس کی منتیں کرتا رہا، مگر مشل نے دروازہ نہ کھولا۔ آخر اس نے ہار مانتے اپنے قدم بحران کے کمرے کی جانب بڑھائے۔ مراد کب سے کمرے کے باہر کھڑا اندر جانے کی ہمت جمع کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اندر ایک طوفان اس کا انتظار کر رہا ہے، لیکن اب پیچھے ہٹنا ممکن نہیں تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا، ہاتھ دروازے کی نوک پر رکھا اور آہستہ سے گھماتے ہوئے دروازہ کھول دیا۔ جیسے ہی دروازہ کھلا، اس کی نظریں سیدھا ماں پارا پر جا ٹھہریں، جو کمرے میں بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ وہ بار بار اپنے ہاتھ مسل رہی تھی، جیسے کسی خوفناک امکان سے نبرد آزما ہو۔ دروازے کی آواز پر فوراً مڑی اور مراد کو دیکھ کر اس کے چہرے پر خوف کی ایک جھلک نمودار ہوئی۔ مراد چند قدم اندر آیا اور دروازہ بند کر دیا۔ جیسے ہی وہ مڑا، ماں پارا پیچھے ہٹنے لگی۔ ماں پارا دیکھو، مراد نے نرم لہجے میں بات کا آغاز کیا، لیکن اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی ماں پارا کی لرزتی ہوئی آواز بلند ہوئی۔ دور 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 رہ کر بات کرو، میرے پاس مت آنا۔ مراد نے گہری سانس لی اور ذرا سخت لہجے میں بولا، یہ کیا بچپنا ہے ماں پارا؟ ماں پارا دیوار سے جا لگی۔ اس نے بے اختیار میز کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہاں رکھا شیشے کا واز تیزی سے اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ واز چکنا چور ہو گیا اور اس کے ٹکڑے ادھر ادھر بکھر گئے۔ مراد نے جھنجھلا کر کہا، یہ کیا حرکت ہے ماں پارا؟ کیا تم پاگل ہو گئی ہو؟ ماں پارا نے جھک کر شیشے کا ایک نوکیلا ٹکڑا اٹھایا اور اسے مراد کے سامنے لڑاتے ہوئے گھرائی۔ مجھے بلیک میل کر کے شادی کرنے سے تمہیں کیا لگا تھا کہ میں تمہاری ہو جاؤں گی، کہ میں چپ چاپ تمہاری بیوی بن کر رہوں گی؟ میں تمہیں چین سے جینے نہیں دوں گی۔ مراد کی آنکھوں میں ایک لمحے کے لیے چمک ابھری، جیسے کسی معصوم بچے کی ضد دیکھ کر مسکرانے کو دل کرے۔ وہ ایک اور قدم آگے بڑھا۔ ماں پارا نے شیشے کی نوک اس کی طرف کر دی۔ میرے قریب مت آنا ورنہ میں تمہیں جان سے مار دوں گی۔ مراد کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ Then you'll go to jail۔ ماں پارا کے دل کی دھڑکن بے ترتیب ہو گئی۔ اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، مگر فرار کا کوئی راستہ نہیں ملا۔ یکدم اس نے شیشے کی نوک اپنی ہی گردن کی طرف کر لی۔ میں خود کو مار دوں گی، وہ اونچی آواز میں چلائی۔ مراد نے ایک لمحے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر سکون سے بولا، Then you'll go to grave۔ ماں پارا کا چہرہ فک ہو گیا، اس کے ہاتھ سے شیشے کا ٹکڑا نیچے گرا اور وہ زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سسکیوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ مراد آہستہ آہستہ اس کے قریب آیا، کچھ لمحے خاموشی سے اسے روتے دیکھتا رہا، پھر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ماں پارا پلیز ایسے مت کرو۔ ماں پارا نے ایک جھٹکے سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا اور غصے میں کھڑی ہوگی۔ تمہیں لگتا ہے میں ہار مان لوں گی؟ اس کی آنکھوں میں وحشت تھی۔ مراد نے ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، ہار؟ یہ کوئی جنگ نہیں ہے ماں پارا، تم جتنا چاہو رو لو، چیخ لو، توڑ پھوڑ کر لو، لیکن حقیقت نہیں بدلے گی۔ تم میری ہو چکی ہو اور تمہیں اس حقیقت کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ماں پارا کا دل چاہا کہ کچھ پھینک کر مارے، لیکن پاس کچھ نہیں تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی، لہنگا سنبھالتے ہوئے واش روم کی طرف بھاگی اور دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ مراد نے کچھ لمحے دروازے کو گھورا، پھر کرسی پر بیٹھتے ہوئے ہلکی سی ہنسی ہنس دی۔ جذباتی لڑکی، وہ زیر لب مسکرا کر بولا، لیکن اس کے دل میں کہیں ایک سوال اٹھا، کیا واقعی وہ اسے قبول کر پائے گی یا یہ جنگ ابھی لمبی چلے گی؟ کمرے میں نیم روشنی تھی، نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی نے پہرا ڈال رکھا تھا۔ پورے کمرے میں ایک سکوت چھایا ہوا تھا اور وہ ایک جہازی سائز بیڈ پر الٹا لیٹے
شرٹلیس بے خبر سو رہا تھا۔ دن بھر کی تھکاوٹ کی وجہ سے اس کی بھاری سانسوں کا شور کمرے میں ایک گہرا ساز پھیلا رہا تھا۔ اس کی جنگلی سبز آنکھیں اس وقت بند تھیں جب احمد اداس قدم اٹھاتے اس کے کمرے میں داخل ہوا اور دروازہ بند کرتے برہان کے سر پر جا پہنچا۔ برہان، برہان، اوئے اٹھ نا! اس نے سوئے ہوئے برہان کو جھنجھوڑتے ہوئے اٹھایا۔ کیا ہوا، کیا ہوا؟ برہان نیند کے عالم میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ وہ ابھی بھی نیند سے اونگ رہا تھا۔ اوئے، مشل ناراض ہو کر بیٹھ گئی ہے۔ اس نے مجھے کمرے سے بھی نکال دیا ہے۔ وہ بڑی پریشانی سے اسے بتا رہا تھا جبکہ برہان اسے غور سے سن رہا تھا۔ اوئے فٹے منہ، اوئے تیرا! برہان ہاتھ کا چھینٹا بناتے ہوئے اس پر پھینکتے ہوئے بولا۔ تو سو رہا تھا؟ احمد شرمندگی سے بولا۔ نہیں، مارشل آرٹس کھیل رہا تھا۔ اینی رات نو بندہ ہور کی کردا ہے؟ وہ چڑھ کر بولا تھا۔ بتا نا یار، کیا کروں؟ تیری بھابی ناراض ہو گئی ہے، احمد برہان سے بولا جو نیند میں جھول رہا تھا۔ چوڑیاں پہن کر مجرا کر مان جائے گی، برہان کہتے ساتھ دوبارہ بستر پر دھڑام سے سو گیا۔ منحوس آدمی! احمد اسے لقب سے نوازتا وہیں اس کے ساتھ جگہ بناتے سو گیا۔ کیا پتا کہ زیادہ چونچرا کرنے پر وہ یہاں سے بھی نکالا جاتا۔ موسیٰ جس وقت کمرے میں داخل ہوا اس وقت رات کے 12:30 بج رہے تھے۔ اس نے دھیرے سے دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہوتے دروازہ واپس سے بند کرتے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں اشال شاید اسی کا انتظار کرتے کرتے اسی لباس میں سو چکی تھی۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا اور اس کا معصوم چہرہ بغور دیکھنے لگا۔ اس کے خیالات کے پردے پر اس دن کا وہ منظر لہرایا۔ اس دن موسیٰ آفس سے جلدی گھر آ گیا تھا۔ وہ اشال کے لیے پھول اور ایک تحفہ لے کر آیا تھا۔ وہ مسکراتا ہوا اس کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اس کے قدم کمرے کے دروازے کے باہر رکے جب اسے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دیں۔ شاید اس کے ساتھ کمرے میں کوئی اور بھی موجود تھا جس سے وہ بات کر رہی تھی۔ انایا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ اسے اشال کی آواز سنائی دی۔ اشال، تم بلا وجہ پریشان ہو رہی ہو۔ دیکھو موسیٰ بھائی ایک بہت اچھے انسان ہے اور میں نے خود دیکھا ہے وہ تم سے کتنا پیار کرتے ہیں۔ دیکھو اگر رخصتی ہو بھی جائے تو کیا حرج ہے؟ اسے ایک نسوانی آواز سنائی دی۔ نہیں، میں یہ نہیں کہہ رہی، مجھے بس کچھ وقت چاہیے، میں ابھی تیار نہیں ہوں، مجھے ڈر لگتا ہے، اشال بولی تھی۔ موسیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ کس سے ڈر لگتا ہے؟ موسیٰ بھائی سے؟ خدا کا خوف کرو اشال، اتنے تو سویٹ ہیں وہ لڑکی بولی۔ میں یہ بھی نہیں کہہ رہی، تم سمجھ نہیں رہی میری بات، اشال اداسی سے بولی۔ موسیٰ واپس پلٹ آیا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، مجھے وقت چاہیے۔ وہ اپنے خیالات سے باہر نکلا۔ ایک بار پھر اس نے اشال کے چہرے کو بغور دیکھا اور اس کی پیشانی پر لب رکھے اشال نے کسمساتے کروٹ بدلی۔ موسیٰ اس کی اس حرکت پر مسکراتے ہوئے اٹھا اور واش روم میں بند ہوا۔ بلاج کب سے کمرے میں جانے کی صحیح کر رہا تھا جہاں افنان کب سے اس کا انتظار کر رہی تھی، مگر بار بار اس کا موبائل رنگ ہوتے اس کی اس کوشش کو ناکام بنا رہا تھا۔ آخر اس نے تنگ آتے فون کو سوئچ آف کیا اور کمرے کی جانب بڑھا۔ اس نے دروازے کو دھکیلا اور کمرے میں داخل ہوا۔ کمرے میں داخل ہوتے اس نے دروازہ بند کیا اور شرمندہ سا چہرہ لیے بیڈ کی جانب بڑھا جہاں افنان عروسی جوڑے میں ملبوس اسی کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ آج بھی اسے کوئی معصوم سی گڑیا لگ رہی تھی جیسے اسے پہلے لگا کرتی تھی۔ السلام علیکم، بلاج بیڈ پر بیٹھتے ہوئے بولا۔ وعلیکم السلام، افنان نے نہایت آہستگی سے جواب دیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بلاج نے پیار سے اس کی طرف دیکھتے سوال کیا تو افنان نے محض سر اس بات میں ہلایا۔ کچھ دیر وہ چپ رہا پھر بولا، وہ میں آپ کے لیے کچھ لایا تھا۔ بلاج تھوڑا آگے کو ہوتے سائڈ ٹیبل سے ایک فائل اٹھاتے ہوئے بولا، یہ آپ کے لیے۔ بلاج نے فائل اس کی طرف بڑھائی جسے افنان نے ناسمجھی سے تھاما۔ یہ کیا ہے؟ افنان نے معصومیت سے سوال کیا۔ اس میں میری 70% پراپرٹی کے پیپرز ہیں جو میں نے آپ کے نام کر دی ہے۔ بلاج اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا جس کی آنکھوں میں بھیکینی ابھرنے لگی۔ لیکن میں یہ نہیں لے سکتی، مجھے یہ سب نہیں چاہیے۔ افنان بوکھلاتے ہوئے بولی، یہ سب میرے پاس ہو یا آپ کے پاس کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ آپ کا حق ہے افنان، اگر آپ یہ قبول کر لیں تو مجھے خوشی ہوگی۔ بلاج اس کے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے نرمی سے گویا ہوا تو افنان مسکرا دی۔ تھینک یو۔ افنان نے شکریہ ادا کیا تو بلاج نے آئیبرو جھکاتے اسے دیکھا تو افنان جلدی سے نظریں چرا گئی۔ میرا خیال آپ کافی تھک گئی ہوں گی، آپ چینج کر لیں، بلاج بولا تو افنان سر اس بات میں ہلاتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھی۔ بلاج نے اس کی اٹھنے میں مدد کی اور اسے واش روم تک چھوڑ کر آیا۔ اس کے اندر جاتے ہی بلاج مڑا اور مسکرا دیا، میری معصوم دنیا، اس نے اسے نیا نام دیا۔ حنان کمرے میں داخل ہوا تو اسے چچراہٹ کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ تھوڑا آگے کو ہوا تو اس کی آنکھیں تحیر سے پھیل گئیں۔ زمرد سامنے بیڈ پر اپنا لہنگا پھیلائے گود میں ناول رکھے پڑھنے میں اور ساتھ ساتھ مزے سے چپس کھانے میں مصروف تھی۔ حنان نے گلا کھنکھار کر اسے اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا مگر وہ تو کسی اور ہی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ حنان کو تھوڑا عجیب لگا مگر وہ خود کو کمپوز کرتے بیڈ پر بیٹھا۔ اب وہ غور سے زمرد کو دیکھ رہا جو مزے سے چپس کھانے میں مصروف تھی۔ ناول میں ایسے غرق جیسے زندگی اور موت کا مسئلہ ہو۔ زمرد! حنان نے آخر اسے پکارا۔ زمرد اپنے کانوں میں ایک مردانہ آواز سنتے گردن اٹھا کر دیکھنے لگی جہاں حنان اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ زمرد نے بمشکل تھوک نکلا اور شرمندہ سی مسکراتی ناول بند کرتے سائڈ پر رکھ گئی۔ اس نے حنان کی طرف دیکھا جو اس کی ایک ایک حرکت کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ زمرد کو اور کچھ سمجھ نہ آیا تو اس نے چپس کا پیکٹ اس کے سامنے کرتے اسے آفر کی مگر حنان نے نفی میں سر ہلایا۔ زمرد نے آگے چپس کا پیکٹ مروڑتے سائڈ پر رکھا اور شرمندہ لہجے میں بولی، السلام علیکم۔
بڑی جلدی یاد آیا ہے، حنان نے مسکراتے ہوئے اس پر طنز کیا تو زمرد نے منہ بنایا۔ اس کے اس طرح منہ بنانے پر حنان ہنس دیا۔ حنان نے اس کے ہاتھوں کی طرف دیکھا جو انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ حنان کو اس کی اس حرکت پر عجیب سی بے چینی ہوئی۔ اس نے جلدی سے اس کے ہاتھوں پر ہاتھ رکھتے اسے روکا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے لبوں سے لگایا۔ ان پر ظلم کرنے کا حق نہیں دوں گا، حنان محبت سے بولا تو زمرد مسکرا دی۔ مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے، زمرد ہمت کرتے ہوئے بولی۔ جی جی بولیں۔ حنان نرمی سے بولی، میری نہ کچھ شرائط ہیں آپ کے ساتھ رہنے کی، اگر آپ نے پوری کی تو ٹھیک ہے ورنہ۔ زمرد ہاتھ جھلاتے ہوئے بولی کہ حنان نے مسکراتے ہوئے اسے تجسس سے دیکھا۔ ورنہ؟ حنان نے ورنہ کے آگے پوچھا۔ ورنہ میں ناراض ہو کر اپنے میکے چلی جاؤں گی۔ زمرد مزے سے بولی کہ حنان کی مسکراہٹ سمٹی۔ کیا شرائط ہیں آپ کی؟ حنان نے تجسس سے پوچھا۔ تو بھی ٹھیک ہے، شرط نمبر 1، آپ روز مجھے گجرے لا کر دیں گے۔ روز کا مطلب روز، اس نے آخری جملہ زور دے کر بولا تھا۔ حنان تھوڑا حیران ہوا مگر پھر سر اس بات میں لاتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لا دوں گا لا دوں گا۔ شرط نمبر 2، آپ ہر ہفتے مجھے ناولز لے کر دیں گے۔ زمرد نے شرط بتاتے آنکھیں ترچھی کرتے اسے دیکھا۔ حنان نے بمشکل تھوک نکلا اور سر اس بات میں ہلایا۔ شرط نمبر 3، آپ ہر مہینے کم از کم ایک دفعہ مجھے شاپنگ پر لے کر جائیں گے اور زیادہ سے زیادہ۔ حنان اس کی بات ختم ہوتے فٹ سے بولا، زیادہ سے زیادہ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے نا؟ زمرد کاندھے اچکاتے ہوئے بولی تو حنان نے سر اس بات میں ہلایا۔ شرط نمبر 4، آپ روز مجھے چیز لا کر دیں گے۔ چیز؟ حنان نے سمجھی سے بولا۔ چیز مطلب چپس، چاکلیٹ، کینڈی، بسکٹ، کچھ بھی کھانے والی۔ زمرد نے اسے انگلی پر سب گنوایا تو حنان نے حیرت سے آنکھیں کھولی مگر خود کو کمپوز کرتا سر اس بات میں لا گیا۔ اور کچھ نہیں، ابھی بس اتنا ہی، زمرد لاپرواہی سے بولی، جبکہ حنان اب اپنے آنے والے وقت کا سوچ رہا تھا۔ اسے شک ہو رہا تھا کہ اس نے واقعی ایک بالغ لڑکی سے شادی کی ہے یا پھر کسی بچی سے۔ اب یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ عیسیٰ کی خوشی کا آج کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ وہ جلدی سے اپنے دوستوں کو خیر بات کہہ کر کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ وہ کمرے کے دروازے کے پاس رکا اور ایک گہری سانس بھرتے مسکرایا اور دروازے کی نوک پر ہاتھ رکھا۔ اس سے پہلے وہ دروازہ کھولتا اسے اندر سے کچھ آوازیں سنائی دی۔ ملا پالو، چھونے نے کچھ کھایا ہے؟ اندر سے دلان کی آواز سنائی دی تو اس کے ماتھے پر بل پڑے۔ اس نے نوب گھماتے دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوا۔ وہ تجسس سے بیڈ کی طرف بڑھا جہاں دلان روکی کو گود میں لیے پیار کر رہی تھی۔ عیسیٰ نے بے ساختہ جھرجھری دی، یہ آپ؟ عیسیٰ بے چینی سے بولا۔ دلان نے اس کی آواز پر گردن اٹھا کر دیکھا جو عجیب نظروں سے اس کی گود میں موجود روکی کو دیکھ رہا تھا۔ السلام علیکم، دلان نے پھیکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سلام کیا جس کا عیسیٰ نے جواب دیا۔ روکی نے عیسیٰ کی طرف دیکھا تو وہ بھونکنے لگا۔ عیسیٰ کی ایک ہی دم جھڑکی نکلی، روکی روکی بری بات، چپ ہو جاؤ۔ دلان اسے چپ کراتے ہوئے بولی مگر وہ ہنوز بھونکتا رہا اور خود کو اس کی گرفت سے نکالنے کی صحیح کرنے لگا جبکہ عیسیٰ کا رنگ فک ہوا۔ یہ سچ تھا، اسے جانوروں سے واقعی بہت ڈر لگتا تھا اور وہ ہمیشہ سے چڑھتا آیا تھا جانوروں سے مگر اس کی قسمت۔ آپ پلیز اس کو باہر چھوڑ کر آئیں، عیسیٰ اسے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تو دلان نے عجیب نظروں سے اسے دیکھا۔ یہ ڈر جائے گا اکیلے، دلان اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی۔ دلان مجھے نہیں پتا، اس کو چھوڑ کر آئیں ورنہ میں چلا جاتا ہوں، عیسیٰ کہتے ساتھ جانے لگا کہ دلان پٹ سے بولی، نہیں نہیں آپ نہیں جائیں، میں اس کو چھوڑ آتی ہوں۔ دلان کا مانو دل ہی ٹوٹ گیا۔ دلان اسے لیے باہر گئی اور اسے باہر چھوڑتے کمرے میں واپس آئی اور عیسیٰ کو ایک نظر دیکھتے واش روم جا بند ہوئی۔ عیسیٰ کو اب اس جانور سے دلان سے ڈر لگا تھا جو اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھ کر گئی تھی۔ کمرے میں ہلکی روشنی پھیلی ہوئی تھی، باہر ہلکی ہلکی ہوا چل رہی تھی۔ دائن بیڈ کے کنارے پر بیٹھی اپنے ہاتھوں کی انگوٹھی گھما رہی تھی۔ وہ تھوڑی نروس تھی لیکن ظاہر نہیں ہونے دے رہی تھی۔ حاتم اپنی گھڑی اتار کر سائڈ ٹیبل پر رکھ کر نرمی سے اس کی طرف دیکھا۔ حاتم نے تو کیسا لگ رہا ہے؟ حاتم مسکراہٹ سے جائے بولا، عجیب سا، سب کچھ اتنا جلدی بدل گیا ہے۔ دائن مدھم لہجے میں اداسی سے بولی، ہاں زندگی میں کچھ چیزیں پل میں بدل جاتی ہیں لیکن ان تبدیلیوں کو سمجھداری سے قبول کرنا پڑتا ہے۔ حاتم سر ہلاتے ہوئے بولا، سمجھداری ہمیشہ ضروری ہوتی ہے، کبھی کبھی دل کی بھی سننی چاہیے۔ دائن لاپرواہی سے بولی، ہاں مگر دل کی سننے والے اکثر بعد میں سر پکڑ کر بیٹھے ہوتے ہیں۔ حاتم طنزیہ لہجے میں بولا۔ دائن ایک لمحے کے لیے اسے دیکھتی رہی پھر کندھے اچکا گئی۔ حاتم گہری نظر اس پر ڈالتا ہے اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ سنا ہے تم نے مما سے کہا ہے کہ شادی کے بعد پڑھائی چھوڑ دو گی؟ حاتم نے اس سے سوال کیا۔ آپ کو کس نے بتایا؟ دائن چونک کر بولی، جسے ضرورت ہو اسے سب کچھ پتہ چل جاتا ہے۔ حاتم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، بس یوں ہی کہہ دیا تھا۔ دائن مدھم لہجے میں بولی، یوں ہی جیسے بچے ضد میں کوئی بات کر دیتے ہیں۔ حاتم آئیبرو چڑھا کر بولا، تو کیا ہوا؟ شادی کے بعد لڑکیوں کی زندگی بدلتی ہے، وہ گھر سنبھالتی ہیں، شوہر کا خیال رکھتی ہیں۔ دائن ذرا جھنجھلا کر بولی، شوہر کا خیال رکھنے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں مگر اس میں اپنا مستقبل برباد کرنا شامل نہیں ہوتا۔ حاتم سنجیدگی سے بولا، آپ کہنا کیا چاہتی ہیں؟ دائن غصے سے بولی، صاف بات ہے میں نہیں چاہتا کہ میری بیوی صرف بیوی بن کر رہے بلکہ ایک قابل عورت بنے جو اپنی پہچان رکھے۔ حاتم اب سختی سے بولا، اور اگر میں نہ مانوں؟ دائن ذرا اکڑ کر بولی۔ حاتم بیڈ سے اٹھتے اس کے قریب
جھک کر آنکھوں میں دیکھتا ہے، اس کا لہجہ گہرا اور سخت تھا۔ تو ابھی شاید مجھے وہ طریقہ اپنانا پڑے جو تمہاری سمجھ میں آئے، حاتم مدھم مگر سخت لہجے میں بولا۔ دائن کا دل ایک پل کے لیے زور سے دھڑکا، وہ تھوڑا پیچھے کو ہوئی مگر خود کو نارمل رکھنے کی کوشش کرنے لگی۔ مجھے زبردستی پسند نہیں، دائن چہرہ موڑتے ہوئے بولی۔ زبردستی؟ میں تو بس وہ کر رہا ہوں جو تمہارے بھلے کے لیے ہے۔ ہاں، اگر تم اپنی ضد پر قائم رہو تو پھر سختی کرنی پڑے گی، اور مجھے لگتا ہے کہ تمہیں سخت لہجے میں سمجھانے کی ضرورت ہے۔ حاتم ہلکا سا طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ آپ مجھے دھمکی دے رہے ہیں؟ دائن تیزی سے بولی۔ اگر یہ دھمکی لگ رہی ہے تو لگنے دو، کیونکہ اگر تم نے عقل سے کام نہ لیا تو میں وہی کروں گا جو ایک اچھا پروفیسر اپنے نالائق اسٹوڈنٹ کے ساتھ کرتا ہے، سمجھانے کے سخت طریقے اپناتا ہے۔ حاتم سختی سے بولا۔ میں یونیورسٹی نہیں جاؤں گی، گھر بیٹھ کر تیاری کر لوں گی اور پیپر دے دوں گی۔ دائن ضدی انداز میں بولی کہ حاتم کا پارا 7ویں آسمان پر چڑھا۔ یہ میٹرک یا FSC نہیں ہے دائن کہ تم گھر بیٹھ کر تیاری کرو گی، تم روز یونیورسٹی بھی جاؤ گی اور باقاعدگی سے تمام لیکچرز بھی لوگی۔ حاتم سختی سے بولا۔ میں نہیں جاؤں گی، دائن ہنوز ضدی انداز میں بولی۔ تو حاتم کی اب بس ہوئی، اس نے ایک جھٹکے سے دائن کو کمر سے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ دائن کی آنکھیں حیرت سے پھیلیں۔ دائن مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم پر سختی کروں۔ حاتم اس پر دہارا تھا۔ دائن سہمی تھی۔ چھوڑے، مجھے درد ہو رہا ہے۔ دائن آنکھوں میں آنسو لیے بولی۔ حاتم کے دل کو کچھ ہوا مگر وہ ہنوز سنجیدہ رہا۔ مجھے نہیں پڑھنا اب، دائن ہنوز ڈٹھائی سے پھر بولی کہ حاتم اسے زور سے بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکتے اس کے جبڑے کو زور سے اپنے ہاتھ میں جکڑ چکا تھا۔ اگر اب تم نے دوبارہ اس بات کی رٹ لگائی تو میں خود تمہاری بولتی بند کر دوں گا، اور تمہاری قسم تمہیں طریقہ بالکل بھی پسند نہیں آئے گا۔ حاتم اس کے منہ پر پھنکارتے جھٹکے سے اسے چھوڑتا بیڈ سے اٹھا تھا۔ کمرے میں تناؤ پھیل چکا تھا۔ دائن کا چہرہ غصے اور الجھن سے سرخ ہو چکا تھا۔ اس نے تکیہ زور سے بیڈ پر پٹکا اور رخ موڑ کر لیٹ گئی، جبکہ حاتم ایک گہری سانس لے کر بیڈ کے دوسرے کنارے پر بیٹھ گیا، مگر اس کے چہرے پر سختی برقرار رہی۔ میں تمہیں تمہارے پیروں پر کھڑا کر کے رہوں گا دائن، وعدہ ہے میرا تم سے، حاتم نے اس کی طرف دیکھتے دل میں کہا تھا۔ رات آہستہ آہستہ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کچھ دن بعد شمس پیلس شہر سے کچھ میل دور ایک خوبصورت سرسبز مقام پر مقیم شمس پیلس اپنی تمام تر شان و شوکت کے ساتھ استادہ ہے۔ دور سے دیکھنے پر یہ چمکتی ہوئی چاندنی میں نہایا ہوا لگتا ہے، جیسے کسی اور ہی دنیا کا حصہ ہو۔ اس کی اونچی فضلیں اور محرابی دروازے سفید سنگ مرمر سے تراشے گئے ہیں، اور اندر داخل ہوتے ہی ہر چیز پر سفیدی کی حکمرانی نظر آتی ہے۔ چمکدار فانوس، ریشمی پردے، چمکتی دیواریں اور شفاف شیشے، اپنی اسی خالص اور مسحور کن بناوٹ کے باعث لوگ اسے پریوں کی حویلی بھی کہتے ہیں۔ مگر اس جادوئی حسن کے نیچے ایک ایسا بھیانک راز دفن ہے جو اگر اشکار ہو جائے تو اس کے در و دیوار کی سفیدی بھی سیاہ پڑ جائے۔ ایک ایسا راز جو اپنے آپ میں ایک خوفناک خواب ہے اور ایک دردناک چیخ، ایک اذیت ناک دور جس کی اذیت جھیلی محبت نے۔ اذیت؟ ہاں اذیت۔ محبت؟ ہاں محبت۔ لیکن محبت تو خود میں ایک اذیت ہے نا؟ ہے تو پھر اس سے نجات کیا ہے؟ موت؟ تو پھر ملی نجات؟ ہاں ملی، مگر نہایت اذیت ناک۔ اذیت؟ ہاں اذیت۔ تم بہت بوڑھے ہو زین، تمہیں ذرا فرق نہیں پڑتا کہ میں جیوں یا مروں۔ وہ اس پیلس کے سامنے کھڑا تھا جہاں ماضی کی یادیں اس کے کانوں میں گونجنے لگیں۔ زین دیکھو میری بلی کو کیا ہوا ہے۔ ایک آنسو ٹوٹ کر اس کے گال پر بے مول ہوا۔ انوشے، ماضی کا خیال اس کے دماغ کے پردے پر لہرایا۔ سر اندر چلیں، ہیری نے اسے اندر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو وہ اندر کی جانب بڑھ گیا۔ داخلی دروازہ کھولتے ماضی کی ہوا کا ایک گرم جھونکا اس کی سماعتوں سے ٹکرایا۔ بھیا ہان مجھے تنگ کر رہے ہیں۔ سامنے سے اسے بھاگتی ہوئی مریم دکھائی دی جو اس کی پناہ میں چھپنے آ رہی تھی۔ پناہ؟ واقعی نہیں سر، میں نے سارے پیلس کی صفائی کروا دی ہے، ملازمین کا انتظام بھی کر دیا ہے، کل تک آ جائیں گے۔ ہیری مؤدبانہ انداز میں بولا تو زین نے سپاٹ تاثرات کے ساتھ سر ہلایا۔ ہیری، میں نے تمہیں ایک اور کام بولا تھا، کیا بنا؟ زین پتھریلے تاثرات لیے بولا۔ سر ہمارے آدمی اس کے پیچھے ہیں، آپ جب اشارہ کریں گے ہم ایکشن میں آئیں گے۔ ہیری بولا۔ ٹھیک ہے، زین بولا اور کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا۔ گہری سوچ؟ ہاں گہری سوچ نہیں تو پھر گہرا ماضی، سیاہ تاریخ، دردناک چیخ۔ آج کا دن کافی خوشگوار تھا۔ صبح کا آغاز ہی ہلکی ہلکی برسات سے ہوا، برسات ایسی کہ شبنم کی طاقت میں کچھ اضافہ ہوا ہو جس کے باعث موسم میں گرمی نہ تھی۔ اسلام آباد میں تو ویسے ہی ہلکی سی بارش ہو جائے تو سردی اپنا ڈیرا جما لیتی ہے۔ آج سلطان حویلی کے مکین دعوت پر کارابے مینشن جانے والے تھے۔ 2 دن قبل ان کی دعوت سلطان حویلی میں تھی۔ حویلی کی عورتیں تیاری میں مصروف تھیں۔ جب گھر میں حنان داخل ہوا، اس کے تاثرات پتھریلے تھے۔ وہ غصے سے بھرپور حالت میں لاؤنج کے اندر داخل ہوا۔ لاؤنج میں اس وقت ابا حضور شہروز اور بہروز صاحب تو دوسری طرف عائشہ سلطان اور ربابہ سلطان، افنان، زمرد اور مریم براجمان تھے۔ وہ سب حنان کو یوں غصے میں دیکھ تھوڑا حیران ہوئے۔ بلاج کہاں ہے؟ اس نے اپنے غصے کو قابو کرتے نرمی سے سیدھا افنان سے سوال کیا۔ وہ بیچاری تو اس کے نرم لہجے پر بھی کام کر رہ گئی۔ وہ
پارٹی آفس۔ ابھی اس کا جملہ پورا ہی نہ ہوا کہ بلاج لاؤنج میں داخل ہوا۔ یہاں ہوں میں، بلاج اس کے عقب سے بولا۔ حنان نے مڑ کر اسے غصے سے دیکھا اور بولا، میں نے تمہیں شمس پیلس کے کاغذات دیے تھے، کہاں ہیں وہ؟ حنان اپنے اشتعال کو قابو کرتے ہوئے بولا۔ شہروز صاحب اپنی جگہ سے کھڑے ہوتے ان کی طرف بڑھے، جبکہ مریم بھی اپنی جگہ سے کھڑی ہوئی۔ بلاج اس کے سوال پر خاموش ہوا۔ میں نے پوچھا ہے کہاں ہیں وہ کاغذات؟ حنان اب کی بار دہاڑا تھا۔ زمرد اس کے لہجے پر اچھلی تھی۔ زین کے پاس۔ بلاج اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بولا تھا۔ کس نے دیے؟ حنان نے اس کا گریبان پکڑتے سوال کیا کہ اب کی دفعہ بلاج کی بد سوئی۔ اس نے اپنا گریبان چھڑواتے حنان کو زور سے دھکا دیا۔ میں نے دیے ہیں اسے وہ کاغذات، کیونکہ اس کا حق تھا۔ بلاج بغیر ڈرے بولا تو سب نے حیرت سے بلاج کو دیکھا۔ بلاج، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ شہروز صاحب سختی سے بولے، میں نے کچھ غلط نہیں کیا، وہ اس کا حق تھا تو میں نے اسے دے دیا۔ بلاج بھی دہاڑا تھا، تم نے اس کا حق اسے نہیں دیا ہے، بلکہ میرا، فرحان کا، مریم کا، ماہین اور اشال کا حق بھی اسے دے دیا ہے۔ یو بلیڈی نون سینس، تم کیسے کر سکتے ہو یہ بلاج؟ حنان ایک دفعہ پھر دہاڑا۔ وہ تم لوگوں سے حق نہیں چھین رہا تمہارا؟ وہ کون سا ساری پراپرٹی ہڑپ کر کے بیٹھا ہے؟ بلاج نے اس کی صفائی دی۔ بس کر دو بلاج، تم ابھی بھی اس ذلیل انسان پر اعتماد کر رہے ہو جس نے سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا۔ اب کی بار ابا حضور بولے تھے، مجھے نہیں پتا، مجھے کاغذات لا کر دو، کچھ بھی کرو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حنان اسے انگلی دکھاتے ہوئے بولا، تم غلط سمجھ رہے ہو حنان، دیکھو میری بات سنو۔ بلاج ریلیکس کرنے کی کوشش کرتے ہوئے بولا کہ حنان نے ایک تمسکرانہ کہکا لگایا، میں اسے صرف غلط نہیں، قاتل بھی سمجھتا ہوں۔ اس نے بذات خود انوشے کا قتل کیا اور اب ساری پراپرٹی پر قبضہ کرنا چاہتا ہے۔ تو دیکھ لیں، وہ ہم سب کو برباد کر دے گا۔ اس کا پیٹ صرف شمس پیلس سے نہیں بھرنے والا۔ حنان اسے کہتے ساتھ تنفن کرتا اپنے کمرے کی سمت بڑھ گیا۔ زمرد، تم اس کے پیچھے جاؤ، عائشہ سلطان اسے اٹھاتے ہوئے بولی تو اس نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں آنٹی، مجھے ڈر لگتا ہے، زمرد خوف سے بولی۔ اسے حنان کے اس روپ سے خوف محسوس ہوا تھا کیونکہ اب تک وہ حنان کی محبت ہی دیکھ پائی تھی۔ وہ پھر بھی ہمت کرتی عائشہ سلطان کے اصرار پر کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس کی نظر سیدھی حنان پر پڑی جو غصے میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا۔ زمرد نے بمشکل تھوک نکلتے کمرے میں قدم رکھا اور دروازہ بند کرتے اس کے پیچھے جا کھڑی ہوئی۔ حنان، زمرد نے بمشکل اسے پکارا۔ حنان نے مڑ کر اسے دیکھا تو اس کے چہرے پر خوف واضح تھا۔ حنان کا غصہ جھاگ کی مانند بیٹھا تھا۔ وہ زمرد کو اپنے حصار میں لیتے سختی سے اسے خود میں بھینچ گیا۔ مجھے معاف کر دو، میری وجہ سے تم ڈر گئی۔ حنان نرمی سے بولا تو زمرد کی ہچکیاں بندھی اور آنکھوں سے گرم سیال بہہ نکلے۔ وہ کافی کمزور دل ثابت ہوئی تھی۔ حنان نے اسے چپ کرواتے اسے پانی پلایا اور خود بھی پانی کا گلاس لبوں سے لگایا۔ شام کا سایہ شہر پر پھیل رہا تھا۔ سلطان حویلی سے تمام لوگ قراب محجن پہنچ چکے تھے۔ داجی نے فرحان کو بھی دعوت میں مدعو کیا تھا تو وہ ہیر اور مصطفیٰ کے ساتھ وہاں پہنچ چکا تھا۔ میری مریم کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے فرحان کے کان میں پوچھا تو فرحان کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ ابھری۔ بیٹا یہی بات ان انکل سے جا کر پوچھو، فرحان بران کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اس کے کان میں بولا۔ مصطفیٰ مٹکاتے مٹکاتے بران کے پاس جا کر بیٹھا جو ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا تھا۔ مصطفیٰ نے اسے اشارہ کرتے قریب بلایا تو بران نے کان اس کے پاس کیا۔ انکل، میری مریم کہاں ہے؟ مصطفیٰ نے معصومیت سے سوال کیا کہ بران کا حیرت سے منہ کھلا۔ اے ٹھڑکی، تمیز سے رہ، میری بیوی پر ڈورے ڈالنے کی کوشش نہ کری۔ بران مصنوعی غصے سے بولا۔ اے ٹھڑکی انکل، وہ میری بیوی ہے، میں بڑا ہو کر مریم سے شادی کروں گا، مصطفیٰ اچھلتے ہوئے بولا تو سب کا حیرت سے منہ کھلا۔ فرحان نے مسکان دبائی جبکہ بران مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کچھ لوگ تو بچوں سے بھی جل جاتے ہیں، ویری بیڈ۔ فرحان نے بران پر طنز کیا۔ اور کچھ لوگ تو اپنے بہنوئیوں سے بھی جلتے ہیں، بران بھی دو بدو بولا تو فرحان نے لب بھینچے۔ وہ لوگ اسی گپ شپ میں لگے تھے کہ دلان روکی کو گود میں لیے وہاں داخل ہوئی۔ سب نے اسے عجیب نظروں سے دیکھا۔ دلان، بس کر دو، ہر وقت اس عذاب کو لیے گھومتی رہتی ہو۔ رباب کا رابع سختی سے بولی۔ مما کیا ہو گیا ہے؟ اتنا پیارا تو ہے، میری جان ہے اس میں۔ دلان اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولی، طوطے میں جان بستی ہے تو سنا تھا، پہلی دفعہ سنا ہے کہ جانور میں جان بستی ہے۔ جیہان کے منہ میں کھجلی ہوئی تو وہ بولے بنا نہ رہ سکا۔ دلان نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ بیٹا تم منع نہیں کرتے اس کو؟ رباب بیگم عیسیٰ سے بولی۔ آنٹی میں کیا کہوں، جانور ہی تو ہے۔ عیسیٰ کندھے اچکاتا پھیکی مسکان کے ساتھ بولا۔ اس کے بولنے کی ہی دیر تھی کہ روکی عیسیٰ کی طرف منہ کرتے زور سے بھونکا۔ عیسیٰ بازو اور ٹانگ سائڈ پر کرتا خود میں سمٹا تھا۔ اس کی اس حرکت پر جیہان کی ہنسی چھٹی۔ جانور ہی تو ہے، جیہان ہنستے ہوئے بولا کہ موسیٰ اور بران نے ہنسی دبائی۔ بران کو اچانک ہی مریم کا خیال آیا تو اس کی مسکراہٹ سمٹی۔ اس نے اوپر کی جانب دیکھا اور گہرا سانس بھرا۔ ڈھونڈ لو مدھو مکھی، ڈھونڈ لو، کچھ نہیں ملے گا تمہیں، بران نے دل میں کہا تھا، اور کچھ دیر بعد ان سے معطل کرتا اوپر کی جانب بڑھا۔ یہ مریم کہاں ہے؟ عائشہ سلطان بولی۔ وہ ذرا واش روم گئی ہے۔ رباب بیگم اوپر کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولی تو عائشہ سلطان نے سر اس بات میں ہلایا۔ مریم اس وقت واش روم کے بہانے بران کے کمرے کی تلاشی لینے میں مصروف تھی۔ اسے جاننے کا بڑا تجسس تھا کہ اس کے خلاف کون سے ثبوتوں کی بران
بات کر رہا تھا۔ کچھ دیر تلاشی کے بعد اسے برہان کے بیڈ کی سائڈ دراز سے ایک USB ملی۔ اس کی چھٹی حص نے اس کی طرف اشارہ کیا تو اس نے اس USB کو مٹھی میں دباتے اپنا حلیہ درست کرتے باہر کا رخ کیا۔ وہ اس وقت بلیک شلوار قمیض میں ملبوس بلیک ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے بہت پرکشش لگ رہی تھی۔ اس طرح برہان کب سے کمرے کے باہر مسکراہٹ سجائے کھڑا اندر سے کھٹ پٹ کی آوازیں سن رہا تھا۔ مریم USB مٹھی میں دبائے باہر نکلی تو بے دہانی میں سامنے کھڑے برہان سے زور سے ٹکرائی۔ برہان نے اسے کمر سے پکڑتے گرنے سے بچایا۔ مریم کی سانس پھولی ہوئی تھی اور چہرے کا رنگ برہان کو دیکھتے اڑا تھا۔ کیا ہوا؟ چہرے کا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ برہان نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تو مریم نے زور و شور سے نفی میں سر ہلایا۔ برہان نے ایک قدم اس کی جانب بڑھایا اور بولا، میرے کمرے میں کیا کر رہی تھی؟ میں واش روم کرنے آئی تھی، اس نے لڑکھڑاتے لہجے میں جواب دیا۔ جھوٹے پر اللہ کی لعنت ہے۔ برہان نے آیت کا ترجمہ اس کے کان کے قریب جاتے ایک ایک لفظ پر زور دے کر کہا، کیا مطلب ہے تمہارا؟ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی آواز لڑکھڑا گئی۔ اب کیا تفسیر بھی سمجھاؤں میں تمہیں؟ اس نے سینے پر ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ مریم کے وجود میں لرزش ہوئی، جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ وہ اس سے آنکھیں چراتی اس کے پاس سے ہو کر گزرنے لگی کہ برہان نے اس کی کلائی جکڑتے اس کا بازو مروڑتے اس کی پشت پر لگایا اور اسے اپنے قریب کرتے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ مدھو مکھی، میں تمہاری سانسوں سے بھی زیادہ تمہارے نزدیک ہوں، تمہارا ایک ایک عمل مجھے پتہ ہوتا ہے۔ برہان اس کی آنکھوں میں دیکھتے اعتماد سے بولا، کیوں تم کرامن کاتبین ہو؟ مریم اپنا آپ اس سے چھڑواتے ہوئے بولی۔ برہان نے اس کو ہنوز جکڑے اس کے ہاتھ سے USB نکالی اور اس کے سامنے کی۔ میں جب تک خود نہ چاہوں مجھ سے کوئی کچھ بھی نہیں لے سکتا مدھو مکھی۔ برہان اس کی آنکھوں میں ہنوز دیکھتے ہوئے بولا تو مریم نے اسے زور سے دھکا دیا مگر خود کو آزاد نہ کرا پائی۔ چھوڑو مجھے، تم ایک نمبر کے جانور انسان ہو۔ مریم اس کے حصار سے نکلتے ہوئے بولی، جانور یا انسان؟ برہان نے طنزیہ سوال کرتے ایک جھٹکے سے اسے چھوڑا تو مریم اسے زور سے دھکا دیتے نیچے کی جانب بڑھ گئی۔ ہائے میری بیوقوف چورنی! اس کے جاتے ہی برہان نے دل پر ہاتھ رکھتے کہا اور خود ہی مسکرا دیا۔ ویسے اس USB میں ہے کیا؟ برہان خود کلامی کرتے ہوئے بولا اور کندھے اچکاتے USB کو جیب میں ڈالتے نیچے کی سمت بڑھ گیا۔ اس کے بعد تمام وقت مریم نے برہان کو مکمل اگنور کیا۔ برہان کا تن من کھول اٹھا، وہ بس مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو مریم اور افنان نے سب کو چائے سرو کی۔ مریم بیٹا، برہان کو تو دو چائے۔ عائشہ سلطان مریم سے بولی تو مریم نے منہ بنایا جبکہ برہان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ مریم کی طرف دیکھا۔ افنان چائے دینا۔ مریم نے آگے افنان کو حکم ٹرانسفر کر دیا۔ اس نے برہان کا نام تک لینا مناسب نہ سمجھا۔ برہان کی مسکراہٹ ایک دم سمٹی جس کی جگہ غصے نے لے لی۔ افنان نے برہان کو چائے دی تو وہ نرمی سے چائے کا کپ تھام گیا۔ یہ زیان کہاں ہے بھائی؟ ابا حضور نے سوال پوچھا۔ وہ کسی کام سے گیا ہے، فاطمہ کا رابعہ نے جواب دیا تو انہوں نے سر اس بات میں ہلایا۔ سب لوگ چائے سے لطف اندوز ہوتے خوش گپیوں میں مگن تھے کہ مریم اپنی جگہ سے اٹھتے کچن کی جانب بڑھی، میں ذرا آتی ہوں۔ کچھ دیر بعد برہان بھی اپنی جگہ سے اٹھتے کچن کی سمت بڑھا۔ فرحان نے اس بات کو شدت سے نوٹ کیا مگر خاموش رہا۔ برہان مریم کے پیچھے کچن میں گیا۔ کچن لاؤنج سے تھوڑا فاصلے پر تھا۔ مریم کچن میں کپ رکھتے مڑنے لگی کہ برہان کسی پہاڑ کی طرح اس کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ مریم اس کے پاس سے آنکھیں گھماتی گزرنے لگی کہ برہان نے زور سے اس کی کلائی پکڑی اور جھٹکا دیتے اسے اپنے سامنے کیا۔ مریم نے آنکھیں مینچی، درد کو برداشت کیا۔ برہان نے اپنی لال انگارہ آنکھیں اس کی آنکھوں میں گاڑی۔ تمہارے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ چھوڑو مجھے۔ مریم اپنی کلائی چھڑواتے ہوئے بولی، تم ایسے نہیں مانو گی۔ برہان نے کہتے ساتھ اسے اٹھاتے کندھے پر ڈالا اور اوپر کی جانب بڑھ گیا۔ کچن کے بالکل سامنے ہی سڑیاں موجود تھیں تو کسی کی نظر ان پر نہیں پڑی۔ مریم احتجاج کرتی رہی مگر برہان نہ رکا۔ برہان نے اسے اپنے کمرے میں لاتے نیچے اتارا اور دروازہ لاک کرتے واپس مڑا۔ مریم اس کو اگنور کرتے دروازے کی طرف مڑنے لگی کہ برہان نے اسے پکڑتے اپنے قریب کیا۔ مجھے اگنور کر کے کیا ثابت کرنا چاہتی ہو؟ قسم کھا کر کہتا ہوں اگر دوبارہ مجھے یوں اگنور کیا تو میں تمہیں اس قدر اگنور کروں گا کہ تمہیں اپنی موجودگی پر شبہ ہونے لگے گا۔ مجھے لوگ بیسٹ صرف کہتے نہیں ہیں بلکہ میں سچ میں ایک بیسٹ ہوں، اور اگر یہ جاگ گیا نا تو تمہارے لیے مشکل ہو جائے گا اسے سلانا۔ مدھو مکھی، وہ ایک ایک لفظ چبا چبا کر اس کی طرف قدم بڑھاتے بولا جبکہ مریم پیچھے کو قدم لینے لگی۔ صفاق عورت کے اب صحیح معنوں میں چھکے چھوٹے تھے۔ تم مرد سارے ایک جیسے ہوتے ہو؟ مریم پیچھے کو ہوتے ہوئے بولی۔ برہان اس کے بالکل پاس جا کر کھڑا ہو گیا جبکہ مریم دیوار کے ساتھ لگے آنکھیں میچے ہوئے تھی۔ برہان نے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال پر سے آنسو چنے اور تھوڑا قریب ہوتے اس کے گال پر اپنی گرم سانسیں چھوڑنے لگا۔ مریم کے وجود میں ایک سنسنی توڑی۔ خود پر قابو رکھو، ایسا نہ ہو کہ تمہیں سیدھا کرنے کے لیے مجھے ابھی تمہاری رخصتی لینی پڑے۔ برہان ہنوز اس پر گرم سانسیں چھوڑتے ہوئے بولا کہ مریم نے پٹ سے آنکھیں کھولی۔ دونوں کی نظروں کا ملاپ ہوا تو برہان ہمیشہ کی طرح اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر نہ دیکھ سکا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جادو تھا جس کے اثر سے بچنے کے لیے وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے پرہیز کرتا تھا۔ اس کی نظروں کا ملنا ایسا تھا جیسے کوئی ہرا بھرا جنگل سیلاب کی زد میں آ جائے۔ اس نے فوراً سے نظریں پھیر لیں اور اس سے دور ہو گیا۔ ہائے ان سبز نگاہوں کا، ان طلسمی نیلی نگاہوں سے نظریں چرانا۔ برہان کے پیچھے ہوتے ہی مریم نے موقع کا فائدہ اٹھاتے اسے زور سے دھکا دیا اور دروازے کی طرف بڑھتے کمرے سے باہر نکل گئی۔ پیچھے برہان بھی ابھی تک اس کی آنکھوں کے اثر میں جکڑا ہوا تھا۔
وہ سب لوگ کب کے کارابے مینشن سے نکلے اب سلطان حویلی پہنچ چکے تھے مگر مریم ابھی تک نہیں پہنچی تھی۔ سلطان حویلی کے سبھی لوگ مریم کی غیر موجودگی سے بے حد پریشان تھے۔ وہ سب کے نکلنے کے بعد سب سے پہلے روانہ ہوئی تھی، مگر 1.5 گھنٹہ گزر جانے کے باوجود بھی وہ گھر نہیں پہنچی تھی۔ اس کا فون مسلسل بن جا رہا تھا جس نے سب کی تشویش مزید بڑھا دی تھی۔ حاتم، بلاج اور حنان بار بار اسے کال کرنے کی کوشش کر رہے تھے مگر کوئی کامیابی نہ ملی۔ فرحان کو جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً سلطان حویلی پہنچا۔ جیسے ہی وہ اندر داخل ہوا اس کی پریشان حال آواز گونجی، میں نے سارے راستے دیکھ لیا، وہ کہیں نہیں ہے۔ یہ سن کر لانچ میں بیٹھے تمام افراد کی پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا۔ شہروز صاحب نے فوراً حاتم سے کہا، بہران کو فون کرو، شاید وہ کچھ جانتا ہو۔ حاتم نے جلدی سے بہران کا نمبر ملایا، پہلی بیل پر فون اٹھا لیا گیا۔ ہیلو، دوسری طرف سے بہران کی آواز سنائی دی۔ بہران، مریم تمہارے ساتھ ہے؟ حاتم نے بے چینی سے پوچھا۔ میرے ساتھ کیسے؟ بہران حیرت زدہ لہجے میں بولا۔ حاتم نے مختصر الفاظ میں اسے ساری صورتحال سے آگاہ کیا۔ میں آ رہا ہوں۔ بہران نے بغیر وقت ضائع کیے فون بند کیا، گاڑی کی چابی اٹھائی اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ مریم اس وقت ایک سنسان سڑک پر اپنی گاڑی کے بونٹ کو کھولے بے بسی سے اسے چیک کر رہی تھی، مگر وہ سمجھنے سے قاصر تھی کہ مسئلہ کیا ہے۔ آس پاس سرسبز درختوں کی گھنی قطاریں تھیں اور کئی دیر سے کوئی گاڑی اس سڑک سے نہیں گزری تھی۔ اس نے تھک ہار کر بونٹ گرایا اور گاڑی کے ساتھ ٹیک لگا دی۔ گھبراہٹ اس کے اعصاب پر سوار ہو رہی تھی۔ چند لمحے گزرے تھے کہ اچانک اسے کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ جھاڑیوں میں سسراہٹ اور مدھم قدموں کی آوازیں سن کر اس کی چھٹی حس نے خطرے کی گھنٹی بجا دی۔ اس نے جلدی سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور کچھ تلاش کرنے لگی۔ شٹ، گن تو گھر ہی رہ گئی۔ وہ خود سے بڑبڑائی۔ اضطراب میں اس نے اپنا انہیلر اٹھایا، گہری سانس لی اور دل میں دعا مانگی، یا اللہ میری مدد فرما۔ اب وہ حرکات مزید واضح ہو چکی تھی۔ جیسے ہی اس نے دوبارہ دروازہ بند کرنے کا سوچا، ایک زوردار گولی اس کی گاڑی کے شیشے سے ٹکرا کر اسے چکنا چور کر گئی۔ آہ! مریم کی ایک خوفزدہ چیخ فضا میں گونجی مگر فوراً خود کو سنبھال کر نیچے جھک گئی تاکہ باہر سے اسے نہ دیکھا جا سکے۔ بڑی مہارت سے اس نے پسنجر سیٹ کا دروازہ آہستہ سے کھولا اور گاڑی کے دوسری طرف نکل کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ دوسری گولی گاڑی کے دوسرے شیشے پر لگی جو دھماکے سے بکھر گیا۔ مریم نے جلدی سے اپنا موبائل اٹھایا جو شاید بند تھا۔ جیسے ہی اس نے اسے آن کیا، اسکرین پر بلاج، حاتم اور حنان کی بے شمار مس کال جگمگا رہی تھی مگر اس کے ذہن میں فوراً ایک ہی نام آیا، بہران۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے بہران کو کال ملائی جو پہلی بیل پر اٹھا لی گئی۔ مریم کہاں ہو تم؟ بہران کی آواز میں شدید اضطراب تھا۔ بہران کی آواز سنتے مریم کی آنکھیں آنسو سے بھر گئیں۔ بہران پلیز جلدی آؤ۔ اس کے لہجے میں بے بسی نمایاں تھی۔ کیا ہوا؟ کہاں ہو تم؟ بہران کی پریشانی مزید بڑھ گئی۔ میں مارگلا پارک کے سامنے ہوں، مریم اٹک اٹک کر بولی۔ ہاں، وہاں کیا کر رہی ہو؟ بہران کی آواز تیز ہوئی۔ پلیز جلدی آ جاؤ۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی ایک شخص اس کے قب سے نمودار ہوا۔ مریم سے فون جھپٹا۔ بہران ابھی تک فون کان سے لگائے کھڑا تھا کہ اچانک ایک مردانہ آواز فون پر گونجی۔ تجھے کیا لگتا ہے کوئی تجھے ہم سے بچا لے گا؟ وہ آدمی اس سے فون چھینتے ہوئے بولا۔ بہران تمہیں جان سے مار دے گا، مریم چیخی۔ بہران کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھوں میں وحشت ناچنے لگی۔ اس آدمی نے فون کان سے لگایا اور بولا، چل تجھے موقع دیتا ہوں، بچا لے اس ہرنی کو۔ وہ آدمی شوخہ ہوتے ہوئے بولا، اگر میری بیوی کو ایک خراش بھی آئی، تمہاری ہر سانس میری نفرت کا قرض اٹھائے گی جب تک کہ موت بھی تم سے نفرت نہ کرنے لگے۔ بہران کی آواز میں وحشت اور انتقام کا سایہ تھا۔ دیکھتے ہیں کہہ کر فون کاٹ دیا۔ بہران نے بنا وقت ضائع کیے گاڑی کی چابی اٹھائی اور دوڑتے ہوئے باہر نکلا۔ ہم بھی چل رہے ہیں، حاتم اور فرحان اس کے پیچھے لپکے۔ میں آ رہا ہوں مدھومکھی، بہران خود کلامی کرتے ہوئے بولا۔ چند ہی منٹوں میں وہ مارگلا پارک کے سامنے پہنچی۔ مریم کی گاڑی وہیں کھڑی تھی مگر مریم کا کوئی نام و نشان نہ تھا۔ سڑک پر پڑا اس کا موبائل جو اب بھی بند تھا واضح خطرے کی نشانی تھی۔ یہ لوگ زیادہ دور نہیں گئے ہوں گے۔ بہران اپنا موبائل نکالتے اس کی لوکیشن چیک کرتے ہوئے بولا اور جنگل کی طرف نظریں دوڑائیں۔ درختوں کی اور میں مریم کو ایک شخص نے بالوں سے پکڑ رکھا تھا جبکہ باقی 4 افراد اپنی گن سنبھالے کھڑے تھے۔ واؤ، تیرے عاشق کو تو بڑی فکر ہے تیری، ایک آدمی مریم کے کان میں سرگوشی کرتا بولا۔ مریم نے ایک لمحے کی مہلت لیے بغیر زور سے اپنی کوہنی اس کے پیٹ میں ماری اور دوسرے شخص کے سر پر ٹکر مارتے بھاگ کھڑی ہوئی۔ وہ آدمی فوراً سنبھلتے ہی اس کے پیچھے بھاگے۔ مریم تیزی سے بھاگ رہی تھی اور اچانک اس کی نظر سامنے کھڑے بہران پر پڑی۔ ان دونوں کی ہی نظریں ملیں جیسے کسی بے قرار روح کو سکون مل گیا ہو، مگر مریم کے پیچھے ہی وہ آدمی نمودار ہوئے اور ایک نے گن نکالتے فائر کر دیا۔ بہران نے بجلی کی تیزی سے حرکت کرتے ہوئے مریم کو اپنی پشت کے پیچھے کر لیا۔ گولی سیدھا اس کے بازو پر جا لگی۔ بہران! مریم چیخی۔ ادھر فرحان اور حاتم فوراً ایکشن میں آئے اور 2 آدمیوں پر فائر کر دیا جبکہ تیسرا آدمی زمین پر گر چکا تھا۔ چوتھا آدمی بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا مگر اچانک سامنے SHO دلاور خان نمودار ہوا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا رسید کیا۔ کہاں جا رہا تھا بے؟ وہ اسے تھپڑ رسید کرتے ہوئے بولا۔ گاڑی میں ڈال اس آدمی کو۔ کانسٹیبل نے فوراً اسے گرفتار کر کے گاڑی میں ڈالا۔ بہران نے بازو پکڑا، خون بہہ رہا تھا مگر وہ مریم کی طرف متوجہ تھا جو آنسو بھری آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم ٹھیک ہو؟ حاتم نے پوچھا۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، بہران نے سختی سے جواب دیا۔ مریم بے اختیار بہران سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔
دلاور تمہیں پتہ ہے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ برہان نے سختی سے کہا۔ فکر مت کرو، سب دیکھ لوں گا، دلاور خان بولا۔ فرحان اور حاتم نے برہان کو سہارا دیا اور جلدی سے ہسپتال لے جانے کے لیے گاڑی میں بٹھایا۔ گاڑی ہسپتال کی طرف روانہ ہو چکی تھی جبکہ دلاور خان مجرموں کو حوالات پہنچانے کے لیے نکل پڑا۔ اس کے بازو سے خون مسلسل بہہ رہا تھا مگر اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور بے نیازی تھی، جیسے درد کا احساس ہی نہ ہو۔ مریم نے نم آنکھوں سے اس کے زخم کو دیکھا اور بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ فرحان گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جبکہ حاتم نے پیچھے بیٹھے برہان کے بازو پر اپنے رومال سے دباؤ ڈال رکھا تھا تاکہ خون مزید نہ بہے۔ تھوڑی دیر میں پہنچ رہے ہیں، برداشت کرو برہان، حاتم نے سنجیدگی سے کہا۔ برہان نے ایک ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ سر ہلایا جیسے یہ معمولی بات ہو، مگر مریم کا دل بار بار تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ ہسپتال پہنچتے ہی ڈاکٹرز اور نرس بھاگتے ہوئے آئے اور برہان کو فوری طور پر ایمرجنسی روم میں لے گئے۔ مریم بھی بے چین سی ان کے پیچھے لپکی مگر دروازے پر روک دی گئی۔ چند لمحوں بعد ڈاکٹر باہر آیا اور مسکراتے ہوئے بولا، فکر نہ کریں، گولی صرف بازو کو چھو کر گزری ہے، زیادہ گہرا زخم نہیں ہے، ہم نے بینڈیج کر دی ہیں، وہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ مریم نے گہری سانس لی اور جلدی سے اندر داخل ہوئی۔ برہان بیڈ پر نیم دراز تھا، بازو پر صاف سفید پٹی بندھی تھی مگر چہرے پر وہی روایتی سختی اور بے نیازی تھی۔ مریم دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے اس کے قریب کھڑی اور کچھ لمحے بس اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک بولی، محبت نہیں کرتے پھر بھی آ جاتے ہو ہمیشہ بچانے، کیسی دوگلی نفرت ہے تمہاری؟ برہان نے اس کی بات سن کر ایک پل کو آنکھیں موند لیں، پھر دھیرے سے مسکرا کر بولا، نفرت میں بھی اگر کوئی تمہیں ہاتھ لگائے تو جان لے لوں گا اس کی، اور محبت میں بس سانسوں سے کھیلنے کو جی چاہے گا۔ اس کی بات سنتے مریم نے حیرت سے اسے دیکھا۔ مریم کی نظریں برہان کے چہرے پر جمی تھیں مگر اس کا دل کسی انجانے احساس میں الجھا ہوا تھا۔ وہ آج پھر اس کے لیے آیا تھا، آج پھر اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسے بچایا تھا، اور آج پھر اس کی آنکھوں میں وہی دہشت تھی جو شاید نفرت کہلاتی تھی یا شاید کچھ اور۔ مریم نے گہری سانس لی جیسے کچھ کہنے کا فیصلہ کر چکی ہو۔ اگر واقعی تمہیں میری پرواہ نہیں تو کیوں آئے تھے؟ کیوں اپنی جان خطرے میں ڈالی؟ اس کا لہجہ سوالیہ تھا مگر آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ برہان نے ایک نظر اس پر ڈالی، پھر دھیرے سے مسکراتے ہوئے بولا، تمہیں لگا میں تمہیں مرنے دیتا؟ تمہارے کہنے اور کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے، برہان زبان سے کہتے ہو کہ تمہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ہر بار میرے لیے لڑنے پہنچ جاتے ہو۔ میں تمہیں کچھ نہیں سمجھتی برہان، تمہارے لفظ کچھ اور کہہ رہے ہوتے ہیں، تمہاری آنکھیں کچھ اور تمہارا عمل وہ تو سب کے خلاف ہی جاتا ہے۔ برہان نے اپنے زخمی بازو کو سلایا اور ایک لمبی سانس لے کر اسے دیکھا، تمہیں کیا فرق پڑتا ہے مدھو مکھی؟ تم تو کہتی تھی کہ تمہیں میری نفرت سے کوئی سروکار نہیں، پھر کیوں بار بار اس نفرت میں چھپے احساسات کھوجنے کی کوشش کرتی ہو؟ مریم نے لب بھینچ کر رخ موڑ لیا، اس کے پاس اس سوال کا کوئی جواب نہیں تھا، شاید وہ جان بوجھ کر نظر انداز کرنا چاہتی تھی۔ تمہاری نفرت بہت پیچیدہ ہے برہان۔ برہان نے ہلکا سا کہکا لگایا مگر اس کہکے میں کوئی خوشی نہ تھی، اور تمہارے سوال حد سے زیادہ الجھے ہوئے۔ مریم نے تڑپ کر اسے دیکھا، اگر تمہیں میری فکر نہیں تو آج میری وجہ سے اپنی جان کیوں خطرے میں ڈالی؟ برہان نے نظریں اس کی آنکھوں میں گاڑ دیں، ایک پل کے لیے خاموشی چھا گئی جیسے وقت رک سا گیا ہو، پھر وہ دھیرے سے بولا، تم مرنے کے لیے بنی ہی نہیں ہو مریم، اور میں مرنے کے لیے۔ مریم کی سانس اٹک گئی، وہ اس جواب کی توقع نہیں کر رہی تھی۔ برہان تم بس مریم، برہان نے نرمی مگر مضبوطی سے اس کی بات کاٹ دی، یہ سوالات تمہیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے، نہ تمہیں نہ مجھے، بس اتنا جان لو، میں ہر بار آؤں گا، چاہے تم مجھے چاہو یا نہیں، چاہے میں تم سے محبت کروں یا نہیں، چاہے میں خود کو دھوکہ دوں یا سچ مان لوں۔ مریم نے بے یقینی سے اسے دیکھا، برہان نے نظریں موڑ لیں جیسے مزید کچھ کہنے کا حوصلہ نہ ہو۔ اور یہ جو تم بار بار کہتے ہو کہ محبت نہیں کرتے، ایک دن اس جھوٹ کو تم خود نہیں سہ پاؤ گے برہان، مریم نے دھیرے سے کہا اور وہاں سے رخ موڑ مگر اس کی آواز برہان کے دل میں گونجتی رہی۔ تمہاری ہر بات میں ایک خاموش سا سوال ہوتا ہے جو میری فکر کا سبب بن جاتا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ تم ہمیشہ خوش رہو تاکہ وہ سوال کبھی نہ اٹھے۔ برہان ہلکی سی مسکان کے ساتھ بولا تو مریم نے ضبط سے آنکھیں مینچیں۔ برہان نے زخمی بازو کو دیکھا، بھی مریم کی طرف، اس کے ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ تھی مگر آنکھوں میں ایک ایسی کہانی تھی جو شاید کبھی مکمل نہیں ہونے والی تھی، تاریخ شاید پھر دہرائی جانی تھی۔ رات کے 2:30 بج رہے تھے، وہ لوگ ہاسپٹل سے سیدھا سلطان حویلی پہنچے تھے۔ برہان اور فرحان گاڑی میں ہی تھے۔ حاتم مریم کو لیے اندر کی جانب بڑھا تو فرحان برہان کو لیے خرابے مینشن کے لیے نکلا۔ خرابے مینشن میں یہ بات ابھی کسی کو پتہ نہ تھی۔ مریم نے ڈھال قدموں سے سلطان حویلی میں داخل ہوئی، اس کا دوپٹہ گرد آلود تھا، چہرے پر خراشوں کے نشان تھے اور آنکھیں خوف اور بے بسی سے بھری ہوئی تھیں۔ دروازے پر قدم رکھتے ہی اس کی ٹانگوں نے جیسے ساتھ چھوڑ دیا مگر اس کے گرنے سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ نے اسے تھام لیا۔ مریم، بلاج نے اسے سہارا دیتے ہوئے پکارا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور غصے کا طوفان تھا۔ سبھی لوگ لاؤنج میں اکٹھے ہو چکے تھے۔ عائشہ سلطان بھاگتی ہوئی آگے آئی، مریم کو اپنی باہوں میں سمیٹ لیا۔
بیٹا یہ کیا حال بنا لیا ہے تم نے؟ کیا ہوا؟ کس نے کیا یہ سب؟ ان کی آواز لرز رہی تھی۔ شہروز سلطان کی آنکھوں میں سختی تھی مگر ان کے ماتھے پر فکر کی لکیریں واضح تھیں۔ انہوں نے ایک نظر اپنی بیٹی کو دیکھا، پھر اپنی مٹھی سختی سے بھینچ لی۔ مریم بولو کیا ہوا؟ کس نے تم پر ہاتھ اٹھانے کی جرأت کی؟ ان کی آواز میں ضبط تھا مگر غصہ ہر لفظ میں جھلک رہا تھا۔ ابا حضور جو سب کی گفتگو خاموشی سے سن رہے تھے، اپنی گہری نظریں مریم پر گارے بیٹھے تھے۔ ان کی عمر رسیدہ آنکھوں میں شفقت بھی تھی اور گہری سنجیدگی بھی۔ بیٹی سانس لو، گھبراؤ نہیں، ہم سب یہیں ہیں تمہاری حفاظت کے لیے، انہوں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ مریم کا گلا روندھ گیا، وہ کچھ کہنے کے قابل نہیں تھی، بس بے اختیار آنسو بہنے لگے۔ بلال نے غصے سے مٹھیاں بھینچی۔ کون تھا وہ؟ کس کی ہمت ہوئی میری بہن کو ہاتھ لگانے کی؟ اس کی آواز گرج دار تھی جیسے وہ بھی اٹھ کر دشمن کا گلا کما کر دے گا۔ مریم نے ہمت کر کے خود کو سنبھالا۔ اس کی آواز کمزور تھی مگر الفاظ واضح تھے۔ وہ خاندان کے سب سے مضبوط لڑکی آج کمزور ہو گئی تھی۔ وہ ڈر گئی تھی، ماضی کا سایہ اس کا پیچھا کرتے کرتے اس کے حال میں نظر آنے لگا تھا۔ وہ آج پھر وہیں آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ مجھے نہیں پتا وہ کون تھے مگر وہ مجھے مارنا چاہتے تھے۔ باران نے مجھے بچا لیا مگر وہ خود زخمی ہو گیا بھائی۔ ایک پل کے لیے پورے حویلی میں سناٹا چھا گیا۔ ہر چیز غصے اور پریشانی کا امتزاج تھا۔ دلان اور زمرد کے چہرے پر اپنے بھائی کے لیے فکر ابھری اور سب لوگ پریشان ہو گئے۔ فکر کی کوئی بات نہیں ہے، بالکل ٹھیک ہے، فرحان اسے گھر چھوڑنے گیا ہے۔ حاتم سب کی پریشان شکلیں دیکھ کر بولا۔ عائشہ سلطان نے مریم کو سینے سے لگا لیا۔ بس کچھ نہیں ہوگا میری بچی، تم محفوظ ہو اب۔ شہروز سلطان نے گردن جھکا کر ایک گہری سانس لی، پھر ایک سخت فیصلہ کن لہجے میں بولے، یہ معاملہ یہیں ختم نہیں ہوگا، جو بھی اس کے پیچھے ہے وہ نہیں بچے گا۔ بلال نے سر ہلایا، اس کی آنکھوں میں واضح چمک تھی۔ اب جو بھی تھا اسے میں خود ڈھونڈوں گا۔ ابا حضور نے آنکھیں بند کر کے ماتھے پر ہاتھ رکھا جیسے کوئی پرانی جنگ یاد آ گئی ہو۔ پھر انہوں نے آہستہ سے کہا، یہ ہمارے خاندان کے خلاف کھلا اعلان جنگ ہے اور سلطان کسی کے وار کو برداشت نہیں کرتے۔ مریم نے اپنے آنسو پونچھے۔ وہ جانتی تھی کہ آج کے بعد اس کی زندگی پہلے جیسی نہیں رہے گی۔ ماضی ایک بار پھر اس کے سامنے کھڑا تھا جس سے دوبارہ مقابلہ کرنے کی سخت اس میں نہیں تھی۔ مریم کو افنان اور عائشہ سلطان اس کے کمرے میں لے آئیں۔ وہ خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ گئی جیسے کسی صدمے میں ہو۔ عائشہ سلطان نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرا اور نرمی سے بولی، بیٹا تمہیں آرام کرنا چاہیے، بہت تھک چکی ہو۔ مریم نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس کلا میں گھور رہی تھی۔ عائشہ سلطان نے اس کے ماتھے پر بوسہ اور دھیرے سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ جیسے ہی دروازہ بند ہوا مریم کی برداشت ختم ہو گئی۔ وہ بے اختیار اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ کیوں؟ آخر میرے ساتھ ہی کیوں؟ وہ خود سے بولی۔ وہ سوچنے لگی کہ اگر باران وقت پر نہ پہنچتا تو آج وہ کہاں ہوتی؟ کیا وہ زندہ بھی ہوتی؟ اس کی سانسیں تیز ہو گئیں، دل کی دھڑکن بے ترتیب ہونے لگی۔ وہ کانپتے ہاتھوں سے پانی کا گلاس اٹھانے لگی مگر گلاس اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر کر ٹوٹ گیا۔ باران! اس کے لبوں سے بے اختیار یہی نام نکلا۔ اس کے ذہن میں باران کی زخمی حالت، اس کی جلی ہوئی آنکھیں اور وہ لمحہ گونجنے لگے جب وہ زخمی ہونے کے باوجود اسے بچانے کے لیے کھڑا تھا۔ نفرت میں بھی کوئی اتنا کیوں کرتا ہے؟ اگر یہ نفرت ہے تو محبت کیسی ہوتی ہوگی؟ وہ اپنی سوچوں میں الجھی گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی رہی اور بالآخر روتے روتے تھک کر نیند کے آغوش میں چلی گئی۔ آدھی رات کا سناٹا تھا۔ سلطان حویلی کے سبھی لوگ اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ آسمان پر چمکتا ہوا چاند ٹھنڈی روشنی بکھیر رہا تھا مگر باران کے اندر ایک طوفان برپا تھا۔ وہ سلطان حویلی کے پچھلے حصے کی طرف آیا جہاں مریم کا کمرہ تھا۔ اس کی کھڑکی نیم وا تھی جیسے کسی کے آنے کا انتظار کر رہی ہو، یہ لڑکی میری جان لے کر ہی چھوڑے گی۔ وہ خود سے بولا اور بمشکل اپنے زخم کو نظر انداز کرتا پائپ پر چڑھتے ایک جھٹکے سے کھڑکی پھلانگ کر اندر آ گیا۔ کمرے میں ہلکی چاندنی پھیلی ہوئی تھی۔ مریم بیڈ پر گہری نیند میں تھی مگر اس کے چہرے پر پریشانی کی پرچھائیاں تھیں جیسے وہ خواب میں بھی خوفزدہ ہو۔ باران آہستہ سے اس کے قریب بیٹھا، اس کے چہرے کو غور سے دیکھنے لگا۔ تم اتنی ضدی کیوں ہو مدھو مکھی؟ ہر بار میرے خلاف جانے کی کوشش کرتی ہو اور ہر بار میں خود کو تمہارے آگے ڈھال بنا دیتا ہوں۔ مریم نے نیند میں ہی کروٹ لی۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر ابھی بھی آنسو کی نمی تھی۔ باران کا دل ایک پل کے لیے موم سا ہو گیا۔ یہ لڑکی میرا سکون بھی ہے اور میری بے چینی بھی۔ وہ آہستہ سے جھکا اور اپنی انگلیوں سے مریم کے بالوں کو نرمی سے ہٹایا۔ مریم کے لب ہلکے سے کانپے جیسے کوئی خواب دیکھ رہی ہو۔ نہیں پلیز نہیں، وہ نیند میں بڑبڑائی۔ باران کے ماتھے پر شکنیں ابھر آئیں۔ وہ فوراً اس کے مزید قریب اور اس کے بالوں میں آہستہ سے انگلیاں چلانے لگا۔ میں یہیں ہوں مریم، کچھ نہیں ہوگا، میں ہوں نا، اس نے مدھم آواز میں کہا۔ مریم کی بے چینی کم ہونے لگی جیسے وہ باران کی موجودگی کو محسوس کر رہی تھی۔ اس کا چہرہ تھوڑا پرسکون ہوا اور اس کی سانسیں ہموار ہونے لگی۔ باران نے ایک نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور دھیرے سے مسکرایا۔ تمہیں شاید اندازہ نہیں مگر میں تمہیں ہمیشہ بچاؤں گا، چاہے تم میری بنو یا نہ بنو، تم میری ہو یا نہیں، مگر تمہاری حفاظت میری ذمہ داری ہے۔ میں نے خود کو یقین دلایا کہ میں محبت سے بلند ہوں۔ میں نے اپنی انا کو سچائی سمجھا مگر محبت نے میرے ہر دعوے کو جھوٹ ثابت کر دیا اور مجھے تم میں فنا کر دیا۔ وہ دھیرے سے اٹھا، ایک آخری بار مریم کو دیکھا، چپکے سے واپس کھڑکی کے راستے باہر نکل گیا۔ مریم نے نیند میں ہی بے اختیار اپنے ہاتھوں کو جنبش دی جیسے کسی کو محسوس کر رہی ہو۔ باران! اس کے ہونٹوں سے دھیرے سے نام نکلا مگر سننے والا کوئی نہیں تھا۔ رات اپنی آخری سانسیں لے رہی تھی۔ آسمان پر چاند مدھم پڑ چکا تھا اور مشرق
کی سمت ہلکی سی روشنی نمودار ہونے لگی تھی۔ سلطان حویلی کے وسیع آنگن میں درختوں کے سائے جھول رہے تھے، جیسے کسی گہرے راز کی گواہی دے رہے ہوں۔ ہوا میں رات کی خاموشی گھلی ہوئی تھی، مگر کہیں نہ کہیں کوئی نیا طوفان جنم لینے کو تھا۔ مریم نیند کی آغوش میں تھی، مگر اس کے دل کی بے چینی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اس کے لبوں پر اب بھی کوئی نام مچل رہا تھا، کوئی سانس اس کے لاشعور میں سرگوشیاں کر رہا تھا۔ دوسری طرف برہان اس سے دور اپنے کمرے میں کھڑا رات کے اندھیرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں وہی الجھن تھی جو ہر بار مریم کے قریب آ کر مزید بڑھ جاتی تھی۔ اسے اپنا زخم محسوس بھی نہیں ہو رہا تھا، شاید اندر کی بے چینی اس سے زیادہ اثر انداز تھی۔ رات ختم ہونے کو تھی، مگر یہ اندھیرا ابھی ختم نہیں ہوا تھا۔ صبح کی پہلی کرن آسمان پر نمودار ہو چکی تھی۔ سورج کی نرم روشنی پورے سلطان حویلی کو اپنی سنہری چادر میں لپیٹ رہی تھی۔ باغ میں ہلکی ہلکی شبنم کے قطرے گھاس پر چمک رہے تھے اور ہواؤں میں تازگی کا احساس تھا۔ پرندے چہچہا رہے تھے، جیسے رات کی خاموشی کے بعد زندگی لوٹ آئی ہو۔ حویلی کے آنگن میں گلابوں کی مہک پھیلی ہوئی تھی، مگر مریم کے کمرے میں ایک اور خوشبو بسی تھی۔ مریم نے آنکھیں کھولی، نیند سے بوجھل پلکیں جھپکیں، اور جیسے ہی اس نے کروٹ لی، ایک مانوس مہک نے اس کے دل کی دھڑکن تیز کر دی۔ وہ مہک جو صرف برہان کے پاس تھی۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھی، تکیے کو قریب لا کر سونگھا، کمبل میں چھپی خوشبو کو محسوس کیا، اور پھر اس کی نظریں کھڑکی پر جا ٹکیں۔ کھڑکی تھوڑی سی کھلی تھی، جیسے کسی نے آدھی رات کو آ کر اسے آہستہ سے دھکیلا ہو۔ ایک پل کے لیے اس کا دل کسی انجان جذبے میں جکر گیا۔ نہیں، یہ میرا وہم ہوگا، اس نے خود کو تسلی دی، مگر اس کی بے چینی بڑھ چکی تھی۔ اس نے جھٹ سے فون اٹھایا اور بغیر کچھ سوچے برہان کا نمبر ملا دیا۔ بیل جا رہی تھی، برہان نے پہلی ہی بیل پر فون اٹھا لیا، جیسے وہ پہلے ہی منتظر ہو۔ مدھو مکھی، صبح صبح میری یاد کیسے آ گئی؟ اس کی آواز میں ہلکی سی نرمی تھی، جیسے وہ مسکرا رہا ہو۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ مریم نے الجھے ہوئے لہجے میں سوال کیا۔ مجھے کیا ہوا ہے؟ برہان لاتعلقی سے بولا۔ کیا مطلب کیا ہوا ہے؟ تمہارے زخم کا پوچھ رہی ہوں، کیسا ہے اب؟ مریم حیران ہوتے ہوئے بولی۔ کون سے زخم کا پوچھ رہی ہوں؟ برہان استہزائی انداز میں بولا۔ برہان، مذاق نہیں کرو، مریم تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ تو برہان ہنس دیا۔ رات کو کس وقت سوئے تھے؟ مریم نے دلچسپی سے سوال پوچھا تو برہان کے چہرے کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی۔ میں تو آتے ہی سو گیا تھا، برہان مسکراہٹ دبائے بولا۔ اچھا؟ مریم ایسے بولی جیسے مایوسی اس کے لہجے میں جھلک رہی ہو۔ کیوں، کیا ہوا؟ برہان ہنوز مسکراہٹ دبائے بولا۔ تم رات کو یہاں آئے تھے؟ مریم کسی خدشے کے تحت بولی۔ نہیں تو، میں تو اپنے کمرے میں تھا، برہان چند لمحے خاموش رہ کر بولا۔ سچ کہہ رہے ہو؟ مریم گہری سانس لے کر بولی۔ جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے، اور ویسے بھی میں کیسے آ سکتا ہوں؟ زخمی ہوں، برہان ایسے بولا جیسے کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ تم زخمی ہو تو کیا نہیں کر سکتے؟ مریم نے آئی برو چکاتے اس سے سوال کیا۔ میں تو نازک سی کلی ہوں، میں کیسے آ سکتا ہوں؟ پتہ ہے، صبح سے 3 دفعہ کمزوری سے گشت کھا کر بے ہوش ہو چکا ہوں، برہان شرارت سے بولا۔ تو بے سکتا مریم ہنس دی۔ لیکن اگر تم چاہو تو میں آ سکتا ہوں ابھی، برہان شرارت سے بولا۔ نہیں، میرا مطلب ہے ابھی نہیں، بعد میں، مریم جلدی سے بولی، مگر فوراً ہی اپنی زبان دانتوں تلے دبائی۔ اوہ، تو ملنا چاہتی ہو؟ برہان چوٹ کرتے ہوئے بولا۔ ہاں، مجھے تم سے کچھ کہنا ہے، مریم ہلکی مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ کہنا یا سننا؟ برہان بولا۔ بس زیادہ باتیں مت بناؤ، بتاؤ ملو گے؟ مریم گھبرا کر بولی۔ کیوں نہیں ملوں گا، میں گھر پر ہوں، آ جاؤ، برہان بولا۔ ٹھیک ہے، میں آتی ہوں، مریم بولی۔ میں تمہارا انتظار کروں گا مدھو مکھی، برہان نے اپنائیت سے کہا۔ مریم نے فون بند کیا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس کی انگلیاں اب بھی اس کمبل کو چھو رہی تھیں جس میں برہان کی خوشبو بسی ہوئی تھی، جیسے وہ رات بھر وہیں تھا، جیسے وہ جاگتے جاگتے اسے دیکھ رہا تھا۔ مگر اگر وہ آیا تھا تو مان کیوں نہیں رہا؟ یہ سوال ابھی باقی تھا، اور شاید اس کا جواب اسے کبھی نہیں ملنے والا تھا۔